اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ، 91 نمبر ہے جی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی ماشاءاللہ 24 صورتیں باقی رہ گئیں اور 26 نمبر ہے نزول کا۔ وہی معنی ہے، یہ ساری صورتیں جو ہیں ابتدائی 5 سالوں کی صورتیں، کوئی تھوڑی آگے کوئی تھوڑی پیچھے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ضحا کہتے ہیں جی اس وقت کو جب سورج کی روشنی گہری ہو جاتی ہے، دھوپ جو ہے نا اس میں چمک آ جاتی ہے، سنہرا پن آ جاتا ہے۔ پھیل تو جاتی ہے اشراق کے وقت، جب فجر ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو روشنی اوپر ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ختم ہوتے ہوتے وقت اسفار شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس میں نور پھیل جاتا ہے۔ جب آپ فجر کو پڑھ لیں، فجر کا وقت ختم ہونے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سفید نور نور سے پھیلا ہوا ہے، نورانی سا سما ہے، جنمنلی نور محسوس ہوتا ہے۔ یہ وقت اسفار ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کا کنارہ نکل آتا ہے اور اس کی سنہری سنہری دھوپ پھیل جاتی ہے، لیکن اس میں تمازت نہیں ہوتی، تیزی نہیں ہوتی، اور دھوپ کا سنہرا پن بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آنکھوں میں نہیں چھپتا۔ یہ ہوتا ہے وقت اشراق۔ اور جس وقت سورج پورا نکل آتا ہے اور نکل کر تھوڑا بلند ہو جاتا ہے اور اس کی دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے اور آنکھوں میں وہ چبھنے لگتی ہے، آپ سورج کو نظر بھر کر باقاعدہ نہیں دیکھ سکتے، یہ ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے جی۔ اور ضحیٰ کا وقت چلتا ہے زوال تک۔ زوال کہتے ہیں کہ سورج آسمان کے بالکل سینٹر میں آتا ہے، آنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں سٹے کرتا ہے فار اے فیو منٹس، اور اس کے بعد وہ مغرب کی طرف جھکتا ہے، یعنی کہ سینٹر سے وہ مغرب کی طرف آتا ہے۔ جیسے ہی وہ سینٹر سے مغرب کی طرف آتا ہے، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا کنارہ آتا ہے اور پھر کنارے سے پورا سورج آتا ہے۔ تو جب کنارہ آتا ہے تو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب پورا سورج لیفٹ پر ہو جاتا ہے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب یہ ظہر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ضحیٰ کی بات ہو رہی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پریکٹیکلی سورج کہیں نہیں ڈوبتا، ہماری زمین کی روٹیشن کی وجہ سے دن رات بنتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وقت کی بات کر رہے ہیں۔ فجر میں آپ نے دیکھا اللہ نے فجر کی قسم کھائی، کیونکہ فجر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کیسے رات میں سے وہ جو ہے دن نکالتا ہے، کیسے اندھیرے میں سے روشنی نکالتا ہے، اسی طرح وہ مشکلوں کا حل بھی نکال دے گا۔ پریشان نہ اتنا ہو، کام ضرور کریں جو آپ کر رہے ہوں ان حالات میں جو پاکستان کے ہیں، لیکن ڈپریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ڈپریس ہم ہیں نا کہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، اس سے زیادہ ڈپریسڈ وہ ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، نہ وہ ہمیں ڈبو پا رہے ہیں اور نہ مٹا پا رہے ہیں، ہے نا۔ کرونا ہمارے لیے ہی انوینٹ ہوا تھا، لیکن ہم تو پھر بچ گئے۔ معیشت جس پالیسی سے سری لنکا بینکرپٹ ہو گیا، پاکستان ابھی تک تو نہیں ہو سکا، حالانکہ سیاسی تماشے ہمارے ساتھ زیادہ کیے گئے ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ ڈپریسڈ ہے۔ گھبرایا نہ کریں، اور جو اللہ رات سے دن نکال سکتا ہے وہ مصیبتوں سے آسانیاں بھی نکال سکتا ہے۔
ہمیں صرف اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے. تو اپنا کام کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ, پریشانی کی کوئی بات نہیں. اچھا وقت آئے گا اور دیکھیں گے ہم, نہیں تو ہمارے بچے دیکھیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی کامیابی کا دور دیکھا؟ نہیں دیکھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا؟ سوری, حضرت یاسر, عمار تو ان کے بیٹے تھے, انہوں نے تو دیکھا, بہت اعلیٰ وقت دیکھا, گورنر رہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا؟ نہیں دیکھا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جو مکہ کے مسلمان تھے ان کے لیے رستہ نکلوایا صلح حدیبیہ کے پیکٹ کے اگینسٹ, تو وہ تو وہیں بیچارے فوت ہو گئے. انہوں نے تو مدینہ کا سکھ نہیں دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیکھا. کئی ایسے نام ہیں صحابہ کے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی, حبشہ میں وفات پا گئے, مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں. دنیا میں نتیجہ تھوڑی ملنا ہے, دنیا میں تو کام کرنے آئے ہیں, نتیجہ تو جنت میں ملے گا. تو اگر کسی کو دنیا میں بھی کامیابی ملے الحمدللہ, نہ ملے ثم الحمدللہ. اللہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سورہ طٰہٰ میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے ہم آپ کو ان کا انجام کا کچھ حصہ دکھائیں چاہے نہ دکھائیں, فیصلہ تو ہو کر رہے. تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ فائنلی مجھے عروج دیکھنا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کام کرنا ہے, بس کام کرنا ہے. جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے, سحر کی راہ نہ دیکھو, سحر ملے نہ ملے, اپنا کام کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیا, پھر انہیں اٹھا لیا گیا آسمان پر. کفار نے تو قتل کر دینا چاہا, صلیب چڑھا دینا چاہا, اللہ نے اٹھا لیا. اچھا, ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کی کاوشوں کو فروغ ملا, ان کی امت نے سٹیپ لیا, کھڑے ہوئے اور ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے. مگر عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا. اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو سب امت گمراہ ہو چکی ہے نا, وہ آ کر کریں گے, کراس توڑ دیں گے اور خنزیر بھی ختم کر دیا جائے گا, یعنی دنیا سے سور ختم ہو جائے گا, نہیں رہے گا. تو کیوں بنایا گیا سور؟ سب سے بڑی بات آزمائش. باقی اس کو پتا ہے, کوئی اور مصلحت بھی ہوگی, ہمیں کیا پتا. تو سب سے بڑی آزمائش تو سب سے بڑا سبب تو آزمائش ہے. نہیں جی, ہماری سور سے کوئی خاص آزمائش نہیں ہوئی. وہ بیچارے عیسائی جن کو یہود نے بہکایا, اور آپ دیکھیں کہ وہ سور پالے بیٹھے, ان کی سب سے بڑی جو فارمنگ ہے وہ سوروں کی کر رہے ہیں نا. اور بلکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں, اب ظاہری بات ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جب یہ کرونا 2020 میں پھیلا ہے تو بہت زیادہ سائنٹسٹ نے اٹھ کر یہ بات کہی کہ یہ سور سے پھیلا ہے. امریکہ کے, یورپ کے جو ہیں ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ, انہوں نے بہت اس بات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا, اور پورے انہوں نے ڈیبیٹس اس پر دیے اور آرٹیکلز لکھے کہ یہ سور سے پھیلا ہے. ہماری حکومتیں مان نہیں رہی کیونکہ ان کو پھر سور کی فارمنگ ختم کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوگا, کیونکہ سور کی وجہ سے پہلے بھی کئی بیماریاں آ چکی ہیں جن کا علاج ملتے ملتے وقت لگا, صدیاں لگیں, پھر جا کر ان کے علاج ملے. اور کسی سبب سے اللہ نے سور حرام کیا, ورنہ اللہ کو نہیں پتا کہ سور جو ہوتا ہے نا, ان کے جو مادہ سور ہوتی ہے وہ ایک وقت میں 10 سے 12 بچے دیتی ہے. اور یہ کمبخت گندگی غلاظت کھاتے ہیں, تو ان کو کوئی کھانے کا بھی اتنی ان کی وہ نہیں ہے کہ آپ بہت اس کو خوراک کوئی اچھی دیں. آپ دیکھیں نا, بکرا عید پہ لاتے ہیں, 4 دن گھر رکھتے ہیں, تو وہ رات کا چارہ نہیں صبح کھاتے, اور وہ اپنی ان کی پشی لگ جائے نا تو وہ نہیں کھاتے, اور ذرا سا گل جائے تو وہ نہیں کھاتے. ان کو صاف ستھرا کھانا چاہیے, نہیں تو انہوں نے نہیں کھانا. آپ ویسے کبھی بکرا لے کر جائیں چرانے تو آپ دیکھیں گے جو پودے کا سب سے اوپر والا حصہ ہوگا وہ کھائیں گے, سیانے اتنے ہیں. وہ باندر ہے, پچھلی بار ادھر تو سارے میرے پودے چر گئے, میں نے کہا اس کو ہٹاؤ, یہ تو سارا چر جائے گا. تو وہ اوپر والے فریش پتے کھاتے, ان کو اتنی عقل ہے, وہ نیچے والے نہیں کھاتے. تو وہ ہم کو اس لیے مانگے, میرے پاس پکچر بھی ہے. تو وہ بکری جو ہے نا, پتھر کے اوپر چڑھ کے
تو ایسے پودا پتھر سے آگے اگا ہوا ہے, تو وہ نیچے ایسے ہو گئے, بیلنس تو ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے, تو وہ جو بالکل فریش والی اس کی کونپلیں تھی نا وہ کھا رہی تھی. تو میں نے کہا انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا, انہیں فریش کھانا چاہیے. تو سور نے تو اپنی, سور کو تو بھوک لگے کھانا نہ ملے وہ تو اپنی خلاصت کھا جاتا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی صفائی رکھنی پڑتی ہے بکریوں کی, آپ ذرا صفائی نہ رکھیں وہ تو بیمار پڑ جاتے ہیں. لیکن سور تو رہتا ہی گندگی میں ہے, اس کو تو کیچڑ اور گند پسند ہے, وہ تو اسی میں لوٹے لگاتا رہتا. تو ہر اعتبار سے نا اس کی فارمنگ سستی ہے اور اس کی تعداد بہت جلدی بڑھتی ہے, اور جو ہے وہ بہت کم خرچے پہ پل جاتا ہے. فیٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے جو ہمارے کھانے کے لیے بنائے ہیں ان میں کم فیٹ رکھا, تو اس وجہ سے وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے فیٹ کے اعتبار سے. سور میں فیٹ بھی بہت ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ زیادہ جلدی ویٹ بھی گین کرتا ہے. تو یہ سارے فائدے ان کو نظر آتے ہیں. ہاں ایک اور چیز ہے, سور کے بال جو ہیں وہ بڑے فائن ہوتے ہیں. تو بقول ان کے, کیونکہ ظاہر ہم نے تو نہ یوز کیے ہیں اور نہ اللہ کبھی زندگی میں دکھائے, کہ جو برسلز کے نام سے برش بنتے ہیں, اسپیشل برش ہوتے ہیں, کہ جی سب سے اچھا میک اپ برش جو ہے وہ سور کے بالوں سے بنتا ہے. پتہ نہیں اب یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, لیکن وہ بڑے مہنگے بکتے ہیں. نہیں یوز تو ہوتے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ واقعی وہ برش سب سے اچھے ہوتے ہیں کہ یا بیچنے کے لیے کسے ہیں. دیکھیں جی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو مجھے کیا پتا کہ واقعی وہ برش واقعی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں. اللہ عالم, ہر چیز کا فائدہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے اچھی پینٹنگ گلہری کے بالوں سے ہوتی. گلہری کے بال کا بنا پینٹنگ کا برش سب سے مہنگا ہوتا ہے. ایون کہ ایک ایک اور دو دو بالوں کا برش ملتا ہے وہ جو ہے منیچرز کے لیے, اور یہ سب سے مہنگے برش ہوتے ہیں. تو جو سینئر پینٹرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ تو پھر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں, لیکن بہرحال وہاں پر یہ بہت یوز ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی بڑی پھیلائی ہے جس پہ میں بلیو نہیں کرتی, میں نہیں مانتی, کیونکہ جو حرام چیز ہے اس میں اتنا نفع اللہ رکھیں گے نہیں ہمارے لیے. یہ سور کی چربی سکن کے لیے بڑی اچھی ہے. تو جو میک اپ پروڈکٹس ہے نا وہ کہتے ہیں سب سے اچھی سور کی چربی سے بنتی ہے. تو وہ پھر انہوں نے بڑی فارمنگ کر رکھی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے پھیلائی ہیں یہ اپنی فارمنگ کی وجہ سے چیزوں کو عام کرنے کے لیے پھیلائی. تو انہوں نے اپنے دین کو بھلا دیا. حالانکہ آج بھی آپ کو بائبل میں 15 آیتیں ملیں گی جن میں سور کی حرمت موجود ہے. ہمارے یہاں صرف 3 ہے, قرآن 3 بار ذکر آیا. تو انہوں نے اپنے دین کو بھلا دیا جی, ہر چیز میں انہوں نے اپنے دین کو بھلا دیا. فحاشی بھی ان کے ہاں اتنی ہی حرام ہے جتنی ہمارے ہاں حرام ہے. احکام ہم سے بھی سخت ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا. تو اشفاق احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1920-21 میں وہ اٹلی میں تھے اور ریڈیو پر کام کرتے تھے. تو کہتے ہیں چھٹی تھی تو میں سیر کرتے ہوئے گاؤں کی طرف نکل گیا. تو گاؤں پر کہتے ہیں وہ تندور تھا اور عورتیں روٹی لگا رہی تھی. تو کہتی ہیں وہ کہتے ہیں ان دنوں نیا نیا فیشن آیا تھا یورپ میں, 1920 کی بات کر رہی ہوں, کہ ہزاروں سال کی بات نہیں کر رہی. تو کہتے ہیں کہ ان دنوں نیا نیا فیشن کیپریز کا آیا تھا. انہوں نے تو کیپری کا لفظ استعمال کیا, میں کر رہی ہوں کہتے ہیں اونچے پاجاموں کا جو ٹخنے سے تھوڑے اونچے ہوتے تھے, جیسے ہماری بچیاں آج کل کیپری پہنتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ میں گاؤں میں پہنچا تو عورتیں جو ہیں انہوں نے فل اسکرٹس پہنی ہوئی تھی, سروں پر ٹوپیاں, وہ جیسے ہمارے شیف نہیں پہنتے تقریباً بچوں کی ہم بناتے ہیں وہ پلاسٹک والی ٹوپی, وہ پہنی جاتی تھی یورپ میں. تو کہتی ہے وہ پہنی اور اپنے کام شام کر رہی ہیں, وہ روٹیاں لگا رہی ہیں. تو کہتی ہے میں سلام دعا ہوئی تو کہنے لگی کہاں سے آئے ہو وغیرہ. گاؤں کے لوگ ظاہر پہچانتے ہیں, تو انہوں نے بتایا جی شہر سے. تو یوں تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا شہر میں لڑکیوں نے جو ہے چھوٹے پاجامے پہننے شروع کر دیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا جی پہن تو رہی ہیں. تو کہتے ہیں وہ توبہ اللہ کرنے لگی, قیامت کے آثار ہیں وغیرہ جو ہم آج کہتے ہیں. تو یہ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ شروع سے بے حیائی پر تھے. یہ انہوں نے جب انڈسٹریلائزیشن کی ہے, جب صنعتی انقلاب نام نہاد یہ لائے ہیں, انڈسٹریل ریولوشن لائے ہیں, عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ان کے ذہن میں خرابیاں پیدا کی اور یورپ کی عورت کو جو ہے وہ گھر سے بے گھر کیا. اور اس کے لیے ان بدبختوں نے اپنے دین تک کو قربان کر دیا. اور سازش آپ پیچھے دیکھیں تو پھر وہی یہود ہی ہیں,
انہوں نے پہلے ان کو برباد کیا. لہٰذا اللہ جب سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے, یعنی قرآن مجید شروع ہوتا ہے, سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ مغضوب علیہ میں شامل کرنا, نہ ان میں جنہیں گمراہ کر دیا گیا. تو عیسائی تو گمراہ کر دیے گئے. آپ میں سے اکثریت نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے. ارطغرل ڈرامہ آتا تھا نا ترکی کا, اکثر لوگوں نے دیکھا ہے. تو بچوں نے اکثر دیکھا ہے, میرا اپنا بیٹا بھی دیکھتا رہا ہے. تو میرے ایک دو دفعہ نظر پڑی, تو میں پھر اپنی بہو سے یہ بات ڈسکس کرتی. میں نے کہا آپ دیکھتے ہو, کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں صلیبیوں کو دکھایا, انہوں نے کرسچنس کو دکھایا نا. تو آپ نے ایک بات نوٹس کی, پورے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی باڈی پارٹ نظر نہیں آ رہا. میکسیمم انہوں نے یہ دکھایا گھروں کے اندر, کہ جب وہ دکھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہے کوئی کرسچن خاتون, تو اس نے سر کور نہیں کیا ہوا, اور گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بھی بڑے جلباب لے کر نکلتی ہیں. مسلسل دکھایا, کیونکہ وہ کافی چل رہا تھا, تو جہاں جاؤ لگا ہوا ہے, تو وہ مختلف سین میں نظر سے گزرے. تو میں ان سے کہتی, میں نے کہا دیکھو کہ بے حیائی اس وقت تک ان میں عام نہیں تھی, اور باقاعدہ انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ جو عیسائی شہزادیاں وغیرہ بھی ہیں, جب وہ گھر سے نکل رہی ہیں تو وہ بڑی چادریں جلباب ٹائپ سر سے پیر تک لے کر نکل رہی ہیں, جہاں ہے وہاں جا کر وہ اتار دیتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے. بے حیائی پھیلائی گئی, اریانی پھیلائی گئی, اور اب وہ اپنے چکر میں خود پھنس چکے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا, اور آج وہ چیز ہوتی نظر آ رہی ہے, کہ انہوں نے خاندانی نظام ختم کیا, بچوں کی محبت ختم کی, بچوں کو بوجھ قرار دیا. اور یہ تاریخ میں یہ جملے ایک عرصے کے بعد, پہلے رومن امپائر کے ٹائم میں تھے, پھر ختم ہو گئے. جب اسلام کا عروج ہوا اور اسلامی تہذیب پھیلی, تو فیملی سسٹم کو بڑی سپورٹ ہوئی وغیرہ, تو پھر دوبارہ وہ کانسیپٹ کھڑا کیا گیا کہ عورت کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, عورت اپنی صلاحیتیں ختم کر دے گھر کی خاطر. کیوں ختم کر دے؟ جس طرح مرد کو آگے ایکسل کرنے کا حق ہے, عورت کو بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بچوں کے لیے نفرت پیدا کر دی گئی, بچوں کو پیٹ کی بیڑی قرار دے دیا گیا, بچوں کو عورت کی مجبوری بنا کر پیش کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دی. اب آج یہ ہمارے بچے کھینچ رہے ہیں. یہ جو حالات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے, مایوسی پھیلی اور بچے جائیں. اس وقت 18 سے 22 سال کے اور 25 سال کے بعض ممالک کے لیے, جو ہمارے بچے 18 سے 22 یا 25 سال تک کے ہیں, ان کے لیے بڑی نرم شرائط پر امیگریشن ہے. یو کے کی, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, امریکہ کی, اور کسی بھی یورپین ملک کی. اور بڑے اچھے جو ہے نا, ان کو یہ دے رہے ہیں اسکالرشپس. اور میں وہی حیران ہو رہی تھی کہ بغیر کسی بڑی کامیابی کے, ان کے ایک تو ہے نا کہ بڑا کوئی ٹاپر ہے تو اس کو اسکالرشپ مل گیا. ابھی میری اپنی فیملی کے 3 بچوں کو یورپ کا اسکالرشپ ملا ہے, اور ایوریج بچے ہیں, کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوا. وہ صرف بچے کھینچ رہے ہیں کہ وہاں آئیں, پھر وہ ان کو اچھی جابز آفر کریں, پھر وہ بچے وہیں ٹک جائیں, کیونکہ ان کے پاس یوتھ تو ہے نہیں. کہاں سے لانی ہے یوتھ انہوں نے؟ ان کی آبادی کا 20% حصہ ہے نوجوان, اور وہ بھی آگے بچے پیدا کرنے کو راضی نہیں ہے. تو آگے اگلے کچھ سالوں میں تو اور کم ہو جائیں گے. اپنا امریکہ کا جو سروے ہے اس کے مطابق اگر بچے پیدا نہیں کیے جائیں گے تو 2025 تک نوجوانوں کی تعداد 12% رہ جائے گی. کسی بھی قوم میں نوجوان زیادہ ہونے چاہیے. ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے 76% یوتھ ہے, کیونکہ ہر گھر میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ 6-6, 7-7 بچے ہیں, جوان ہوئے. اب آگے جیسے آپ دیکھیں, میرے 3 بچے تھے, اب ماشاءاللہ میری 5 بیٹی کے بچے ہیں, 3 میرے ایک بیٹے کے اور 2 ایک, تو 5, 3, 8 اور 2, 10 بچے ہوئے الحمدللہ. اور ابھی یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹوں کے اور بچے نہیں ہوں گے, جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہوں گے, مگر 10 تو ابھی بھی ہیں. اب ماشاءاللہ آپ کے 4 بیٹے تھے, 3 بیٹے 1 بیٹی, بیٹی کی تو بھی خیر سے شادی نہیں ہوئی, تو بیٹوں کے آگے کتنے بچے ہو گئے؟ 4 ابھی ہیں, اور ابھی ان کی شادیاں ہوئی ہیں. ابھی انشاءاللہ یہ اور آگے فیملیز بڑھیں گی. تو اسی طریقے سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے نا ہماری فیملیز, تو یہ تو بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ. تو یوتھ جس قوم کی زیادہ ہوتی ہے وہی قوم زندہ رہتی ہے. تو اقبال نے کہا تھا, دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکا نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. کہ یہ سکہ جس کو تم بڑا قیمتی سمجھ کر اٹھا رہے ہو, یہ چلنا کوئی نہیں.
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. تو کر رہی ہے نا وہ تہذیب خودکشی, ختم ہو رہی, اللہ یہ کہ یہ لوگ پلٹ آئیں فطرت پر. اور ہم پر بھی انہوں نے وہی بورڈ لگایا, بہبود آبادی. خاندان کے تباہ کرنے کے نظام کو بہبود آبادی جیسا عظیم نام دیا ہوا ان لوگوں نے, ظالموں نے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ سنتے نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں دین کا اثر ہے, پھر بھی کافی فرق پڑا ہے. تو اللہ رب کریم آسانیاں پیدا فرمائے گا. مطلب یہ کہ ہر معاملے میں انہوں نے اپنے دین کو پیچھے کیا, تب جا کر وہ تہذیب آپ کے سامنے ہے جسے آپ آج دیکھتے ہیں. یہ عیسائیوں کا دین بھی نہیں ہے, یہ یہود کا دین بھی نہیں ہے, یہ کسی کا دین نہیں ہے جی. یہ دین سے آزاد ایک معاشرہ ہے, پیسہ کماؤ. اور یہ گھڑا کھودا ہمارے لیے گیا تھا, لیکن گھڑا کھودنے والا خود بھی گرتا ہی ہے, یہ بھول جاتے ہیں. تو ہم تو کسی نہ کسی طرح نکل ہی آئیں گے, کیونکہ بہرحال مذہب کی رسی ہاتھ میں ہے جی ہمارے. جو بھی ہے, جس کے ہاتھ میں سہارا ہے وہ کسی نہ کسی طرح نکل ہی آئے گا. تو ہمارے ہاتھ میں اس گئے گزرے وقت میں بھی بہرحال قرآن کی رسی ہے. آپ دیکھیں ہماری اکثریت کے بچے باہر جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور وہاں کے ماحول میں رہ کر بھی پاک دامن لوٹ آتے, شرابی ہوئے بغیر لوٹ آتے. کون سی چیز روکتی ہے ان کو؟ ہمارے لوگ تو بیٹھ کر کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ جی وہ بڑی بے حیائی ہوگی ہے جی. ایک مقررہ ہیں, اب کیا میں نام لوں, تو ان کا مجھے آ کر, میں خود تو نہیں گئی, شمسا گئی ہوئی تھی, تو وہ آ کر کہنے لگی, وہ مجھے کہنے لگے کہ 80% یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں جو ہے نا وہ زانی ہیں. میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے؟ وہ ایک دم ظاہر ہے اس کو شوق لگا, کہتی کیا کہہ رہی. میں نے کہا تمہاری بیٹی ہے؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا تمہاری بھانجی ہے؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا میری بیٹی بھی نہیں ہے. کون سی 80% بچے؟ یعنی کہ ایک آدھ بچے نے اگر آ کر بات کر لی کہ اس سے خطا ہو گئی, آپ 80% بچوں کو ٹیگ دے رہے. کون سے 80% بچے؟ اب آپ کی بچی جا رہی ہے, آپ کے بچے جا رہے ہیں, آپ کے بچے جا رہے ہیں, آپ کے بچے جا رہے ہیں, میرے بچے جا رہے ہیں, اور اتنے اچھے بچے ہیں ہمارے کہ ماشاءاللہ. ابھی مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی, ابھی کچھ ماہ پہلے ایل جی ایس میں او لیول میں ہے میری نواسی, تو ان کا والی بال کا میچ تھا بچیوں کا, تو وہ ان کو لے کر گئے دوسرے کیمپس میں. تو میچ کے بعد کانسرٹ تھا جو انہوں نے بتایا نہیں تھا, تو ٹائم یہ تھا کہ 2 بجے جائیں گے, 6 بجے آئیں گے. تو 3:30 بجے ثنا کو, میری بیٹی کو فون آ گیا, ایمان علی کا, 9th کی بچی ہے, ظاہرہ او لیول کا فرسٹ سیمسٹر اس کا چل رہا ہے. تو اس نے کہا مجھے آ کے لے جائیں. تو اس نے کہا کیوں, تمہیں تو 6 بجے لینے آنا تھا. کہنے لگی نہیں وہ کانسرٹ تھا, انہوں نے ہمیں بتایا نہیں, تو اب باہر سے بھی انہوں نے ٹکٹیں ایشو کی, لوگ آ رہے ہیں تو مجھے آ کے لے جائیں, میں نہیں رکنا. تو ثنا نے یعنی کہ اپنے میاں کو فون کیا, میرے داماد گئے بچی کو لے آئے. یہ ہیں ہمارے بچے الحمدللہ. ان بچوں کے اوپر اتنا بڑا ٹیگ, اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ کئی بچے میرے ساتھ رابطے میں ہیں جو باہر جاتے ہیں, باہر جا کر وہ اتنی فکر کرتے ہیں دین کی, اتنی فکر کرتے ہیں, اور فون کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کھا لیں آنٹی, یہ والے کھانے جائز ہیں آنٹی, یہ والی بات جائز ہے آنٹی, فلانا ایسے ہے. اور اتنی کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو میں تنگ پڑ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں بس کرو, کیا ہو گیا ہے, تم لوگ ہر چیز پہ فتوے لے رہے ہو, تھوڑی عقل بھی استعمال کیا کرو. نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ میری ظہر اثر نکل رہی ہے, کیا کروں, جیسے فون ہی اٹھا رہی, پھر مجھے کہے گا کہ آپ بتا دیں کیا کروں. اتنی بچوں کو فکر ہے, امریکہ میں بچہ ہے اور میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے. الحمدللہ جی, یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں. آپ نے بیچ میں نے کہا کہ کون سی چیز روکتے, آپ نے کہا ہم نہیں جی, ہم نہیں روک سکتے, ہماری کیا اوقات ہے. قرآن, وہ جو تھوڑا سا اثر ہے قرآن کا, حلال و حرام کا جو فرق ہم ان کو تھوڑا بہت بتاتے ہیں, پورا تو ہم بتاتے نہیں ہیں. اگر ہم بتائیں تو ہمارے بچوں کا کردار ہی اور, جو تھوڑا بہت حلال و حرام کا فرق ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں, اللہ کی رضا اور ناراضگی کا فرق بتا دیتے ہیں, یہ اس کا اثر ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جاتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. زیادہ تر 90% بچے, ظاہری باتیں کچھ بگڑتے بھی ہیں, وہ تو پھر ساتھ ساتھ ہے. یہاں بھی ہمارے بگڑ جاتے ہیں, یہ بات اور اتنے بڑے مجمع میں نے یہ بات اناؤنس کی ہے نا, اتنے بڑے, اور اس وقت اے پی ایس کا حادثہ ہوا تھا,
APS کا حادثہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ APS کا حادثہ جو ہے نا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ فوج بہت بد کردار ہے اور فوج کی بد کرداری کی سزا ملی ہے. میں نے کہا بھی بد کردار فوج تھی تو جو ہے GHQ پہ حادثہ اٹیک ہوتا, مرتے کوئی 8-10 جنرل, کوئی کرنل, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ آرمی اسکول میں پڑھتے تھے یا وہ آرمی کے لوگوں کے بچے تھے. آپ یہ فتوے دے کیسے سکتے ہیں؟ بہت بڑی باتیں ہیں, بہت بڑی باتیں. مرتے بھی وہ بچے وہ مطلب ہوتا ہے کچھ خاص نہیں, تم کہہ رہے کہ صرف وہ کلمہ پڑھ رہے تھے, مطلب جو آئے تھے, مطلب ہمارے بچوں میں اتنا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے چاہیے, ہمارے کوئی ہمدرد ہے یہاں سے کچھ. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے وہ بچے بچے تھے کفار مکہ کے بچے. جھڑپ میں آ کر 2 بچے مارے گئے تھے جب فتح مکہ کے موقع پر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی بند کر دی اور صحابہ نے یہ کہا کہ وہ کفار کے بچے تھے. آپ نے کہا بچے بچے ہی ہوتے ہیں. پھر جب تک یہ پھر حضرت خالد نے گواہی ڈلوائی صحابہ کی, سینئرز کی, کہ انہوں نے کہا کہ خالد کا قصور نہیں ہے, حادثاتی طور پر بچے جھڑپ میں آ گئے, تب آپ نے خالد کو معاف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارے اپنے بچے اتنے ظالمانہ طریقے سے ان کو مار دیا گیا, جلا دیا گیا. ہمیں تو صحیح حقیقت بھی نہیں بتائی گئی جو ٹھیک کیا اس وقت انہوں نے, لیکن وہ یہی بتا رہے تھے یعنی کہ جو فوج میں رشتہ دار وغیرہ ہیں, کیوں کہہ رہے تھے کہ اصل صورتحال نہیں بتائی گئی کہ عوام بہت زیادہ پینک ہوں گے. انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت ہی برا کیا, زندہ جلا دیا. ٹیچر کو بھی تو, وہاں جو پرنسپل ہیں ان کو بھی تو جلایا. تو پتہ نہیں ان ظالموں نے ان بچوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا, اور اس پر آپ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہے. آپ کیسے ایسے فتوے دے سکتے ہیں؟ ہم جج لگے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندے کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا؟ اللہ اللہ, ایک بچہ بچے پر کوئی ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بچے پر کوئی ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بچے کو کوئی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اور میں تو یہ جانتی ہوں کہ اللہ پاک نے مزید 3 سال کعبے کو بتوں میں گھرا رہنا منظور کر لیا, چند مسلمانوں کا مرنا منظور نہیں کیا, اور صلح حدیبیہ کو ایکسپٹ کر لیا. یہ ہے مسلمان کی اہمیت. اور مسلمان بھی بچہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے بچوں میں بہت خیر ہے جی. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو اٹھیں گے لوگ, جو امام مہدی کو کی بیعت کریں گے, جو ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ ایلینز تھوڑی ہونے, ہمارے ہی بچے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس گئے گزرے دور میں آپ دیکھیں, آپ کے بچے, میرے بچے, آپ کا بیٹا, ہم لوگ یعنی ان کو ایک دفعہ سمجھا دیا نا, وہ خود خیال رکھتے ہیں سود سے چیز نہیں لینی, سود کا کام نہیں کرنا, بینک کے تھرو کوئی چیز نہیں بائی کرنی. ہر چیز کو کرتے ہیں نا, ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں. مجھے اتنی, اگلے دن میں گئی ہوئی تھی فیملی میں ہی, دور کے یعنی کہ عزیز ہیں, راجپوت ٹاؤن میں جاتی ہوں نا درس کے لیے, تو وہاں وہ بچہ بڑا ماشاء اللہ ایکٹیو ہے, تو وہ آ کر ملا مجھے. تو میں نے کہا اسامہ مجھے کوئی بلی کا بچہ تو ڈھونڈ دو, مجھے پتا اس کو اس چیز کا ہے. میں نے کہا میری بلی چلی گئی ہے تو امامہ مریم بہت ضد پڑی ہوئی ہے, تو مجھے کوئی چھوٹی کٹن ڈھونڈ کے دینا, بڑا نہیں. میں نے کہا بڑا اٹیچ نہیں ہوتا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ خریدیں گی. تو میں 1 منٹ چپ کر گئی. میں نے کہا بہت مجبوری ہوئی تو شاید. تو کہتا ہے حدیث میں منع نہیں. تو میں نے کہا تو مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے. میں کہا مجھے پتا ہے اور میں بالکل خریدنا نہیں چاہتی, لیکن اگر بہت مجبوری ہوئی کیونکہ وہ ماما مجھے بہت پریشان کر رہی ہے, تو آپ سے تو میں نے کہا اس لیے ہے کہ آپ کا فرینڈ سرکل ہے, تو مجھے ایک بلی کا بچہ کہیں سے ڈھونڈ دو جو کوئی مجھے تحفہ تن دے دے. تو کہتا ہے میں آپ کو کر کے دیتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی ماشاءاللہ بچے کیئر کرتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے کہا, مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ کیا آپ خریدیں گی. تو میں نے کہا اگر بہت مجبوری ہوئی. تو کہنے لگا حرام نہیں. تو میں نے کہا اچھا تم مجھے ٹیسٹ کر رہے تھے اسامہ. آپ دیکھیں اتنا بچوں میں فہم ہے, اتنا فہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی, کتا, بندر, ان کی خرید و فروخت منع ہے. تو کتے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشنل اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو بار برداری کے لیے یا شکار کے لیے تو وہ بائی کر سکتا ہے, لیکن بلی اور بندر کی وہیں پر ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ چیک کروں کہ عرب اسے کیسے یوز کرتے تھے, لیکن وہ بس ٹائم نہیں ملا مجھے. لیکن بہرحال یہ پابندی ہے. تو گفٹ ہم ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں, لیکن بائے کرنا پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, حرام ہے. میں بھی پسندیدہ کا دم چھلا لگاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آپ نے کہا کہ بلی اور بندر کی خرید و فروخت نہیں ہوگی, اسپیسیفک کیا. باقی پرندوں شرندوں کی کر سکتے ہیں. کتے کی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا, پھر آپ نے کنڈیشنل اجازت دے دی کہ جس کو ضرورت ہو, شوقیہ نہیں خرید سکتے. باقی ایک دوسرے کو ایکسچینج, جیسے کسی کے کتے نے بچے دیے ہیں اور وہ جو ہے سارے نہیں رکھنا چاہتے, وہ دے دیتے ہیں, تو وہ آپ لے کے رکھ سکتے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. بلی کا بھی یہی معاملہ ہے. مجھے پہلے بھی بلی کا یہی مسئلہ رہا, بچیوں کو شوق تھا اور میں یہی کہتی مجھے کہیں سے مل جائے. پھر مجھے مل گئی, فری ہی ملی, میں نے بائی شائی نہیں کی. لیکن وہ بلی بڑی تھی, وہ تھے 7-8 ماہ کی, تو وہ اٹیچ نہیں ہوئی. وہ اپنے پہلے مالکوں کے ساتھ ہی اٹیچ تھی, وہ نہیں ہو سکی. تو اب پھر میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی کٹن مل جائے 3-4 ہفتوں کا, جسے میں اپنے ساتھ اٹیچ کر سکوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الا ما قد سلف, جو پہلے ہو گیا تو اس پر بس استغفار کریں, کوئی بات نہیں. نیکسٹ جو ہے بلی خریدیں مت, تحفہ تن ایک دوسرے کو دیں یا ایک دوسرے سے لیں. ویسے تو یہ پوسٹ آلریڈی بہت سرکولیشن میں ہے, میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گی, بنا بھی لیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پچھلے دنوں بھی جو ہے ہمارا قرآن آن لائن گروپ, اس میں یہ بات کافی ہوئی, کیونکہ پیراگون میں 2-3 لیڈیز جو ہیں وہ یہ سیل وغیرہ کا کام کرتی ہیں, تو یہ کویسچن ریز ہوا اور اس کی احادیث بھی شیئر ہوئی اور سب کچھ ہوا. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ آپ پرندوں وغیرہ کی کر سکتے ہیں, بلی کی نہیں کریں گے. بندر کے خیال وہ کرتی نہیں تھی, بلی کا کرتی تھی. تو میں نے کہا بلی کا نہیں کریں گے آپ, ہاں آپ جو ہے پرندوں وغیرہ کا کر سکتے ہیں. اب اگر اس کی وجہ پوچھی جائے, سمپلی ایک ہی وجہ, جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نو. باقی کیا وجوہات ہیں وہ مجھے نہیں پتا, ابھی تک میرے دماغ میں اس چیز کو کیپچر نہیں کیا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. میں ٹائم نکالوں کی کوشش کروں گی کہ اس کی ریزننگ پر دیکھوں کہ علماء کیا ڈائیلاگ کرتے ہیں, اور ایکچولی یہاں سے پتہ چلے گا کہ عربوں میں اس کا یوزیج کیا تھا, تو اس کے بعد ہی سمجھ آئے گی. تو آپ اگر جائیں نا, ابھی میں تو خیر اس طرح رہنے نہیں گئی, ابھی نادیہ سعودیہ میں ہے, تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پر لوگ گھروں میں بلیوں کو پیٹ نہیں کرتے, علاقوں میں پیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہر گھر کے باہر انہوں نے برتن لگائے ہوئے ہیں, وہ بلیوں کے لیے کھانا ڈالتے ہیں, اور بلیوں کو اپنی عادت ہے, وہ آتی ہیں کھاتی ہیں, وہ وہاں سوتی ہیں بیٹھتی ہیں, لیکن وہ رکھتے نہیں ہیں گھروں میں. یعنی کہ نہیں اندر آئیں جائیں ویسے ٹھیک ہے, لیکن جیسے پیٹ کر کے نہیں رکھتے, کہ وہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے کہ بلیاں خریدو بلیاں رکھو. ہر گھر میں کہتی ہے کہ باہر انہوں نے برتن لگائے ہوئے ہیں, اور ایون کہ اس کی بہن جو ہے ان کو بلیاں نہیں پسند, پر وہ بھی دودھ ڈالتے ہیں, کیونکہ سب ڈالتے ہیں نا, تو گھروں کے باہر انہوں نے لگائے ہوئے, کھانا ڈالتے ہیں, دودھ ڈالتے ہیں, آتی ہیں بلیاں, کھاتی ہیں پیتی ہیں, جب بچے وغیرہ دیتی ہیں وہ لک آفٹر بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی ان کو اون نہیں کرتا. اونرشپ ہوگی تو سیلنگ شروع ہوگی نا, تو جب اونرشپ ہی نہیں ہے, کھلی ہے, جس کو بچہ چاہیے لے جائے, تو کھلی پھر رہی ہے, تو کوئی بھی گھروں کے اندر نہیں رکھتا. ویسے بچے باہر بیٹھ کے کھیلتے, اور بلیاں بھی یوز ٹو ہیں, تو وہ بیٹھی, آپ نے حرم میں ہی دیکھا ہے, وہ کہیں جاتی ہیں بچے کھیلتے ہیں, وہ آرام سے لیٹ جاتی ہیں, بچے ایسے ایسے کرتے ہیں, وہ گود میں چڑھ جاتی ہیں. تو وہ اسی طرح وہ پورے سعودیہ میں انہوں نے ٹرینڈ رکھا ہوا ہے, تو وہ بچے کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو لیکن لوگ ان کو پراپر اون نہیں کرتے, تاکہ نہ اونرشپ ہو اور نہ سیل پرچیز شروع ہو, کیونکہ سیل پرچیز کی بنیادی اونرشپ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بلی گھر سے باہر جاتی تو بلی اغوا ہو جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے. پہلے میرے پاس سائمیز تھی, وہ بھی باہر گئی, جانا شروع ہوئی اور ایسے ہی غائب ہوئی, اور اب یہ بیچاری یہ بھی گئی پرشین. چلے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو اللہ رب کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. یہ جو احکامات ہیں, بچوں کو میں نے دیکھا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بہت اسٹرانگ ہو کر فالو کرتے ہیں, اور پوری اسٹرینتھ کے ساتھ فالو کرتے ہیں. وہ کوئی وہ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا, میں ان لوگوں کو لے آؤں گا اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے, جنہیں کوئی ملامت کی فکر نہیں ہوگی.
تو یہ بچے ویسے ہیں. تو بہت خیر ہے جی ہمارے بچوں میں, ہم انہیں ایویں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور جتنے فتنوں کے اندر وہ دین پر کھڑے ہیں. بہت بات ہے جی, بہت بات ہے. میں یہ بات ایگزیجریشن کے ساتھ, مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہی, سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں. جو آزمائش ہمارے بچوں کی ہے وہ صحابہ کی نہیں تھی, وہ تابعین کی نہیں تھی. جس آزمائش سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں اور آگے گزرنے والے ہیں, اور اس کے باوجود وہ اتنے ایمان پر رہنے والے ہیں, انشاءاللہ انہی میں سے ایک گروہ اٹھ کر دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا, اسے کنفرنٹ کرے گا, انجام تک پہنچائے گا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں مسائل ہیں, اللہ اس میں بھی خیر فرما دیں گے. کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعا کے وقت کو بیان کیا ہے, یہ اپنی ایک علامت, ایک نشانی کے طور پر بیان کیا. فجر کا آپ نے دیکھا, لیل ابھی دیکھیں گے, ہے نا. یہ اوقات کار جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں. ایک تو اتنا بڑا سسٹم ہے, دیکھیے اس اوقات کار کے پیچھے کتنا بڑا سسٹم ہے. سورج بھی جو ہے وہ گردش کرتا ہے, اور زمین بھی, اور زمین کی گردش بھی دو طرح کی ہے, ریوالو بھی کر رہی ہے, روٹیٹ بھی کر رہی ہے. زمین کی روٹیشن کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں, اور اس کے ریوالو کرنے کی وجہ سے ہمارے موسم بن رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا عظیم نظام اللہ نے قائم کیا ہے. پوری یونیورس ہے اس کے اندر انوالو. تب جا کر ہمارا جو گلوب ارتھ ہے یہ ایک زندہ رہنے کے لائق سیارہ بن پایا ہے, پلانٹ بن پایا. تو جب اللہ وقت کی قسم کھاتے ہیں نا, تو دراصل اس عظیم الشان نظام کی قسم کھاتے ہیں. اور سورج زندگی کا مظہر ہے جی, مظہر ہے نا. سورج کے بغیر حیات ممکن تھی؟ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. سورج کی روشنی چند دن نہ آئے, جیسے آپ کو پتا ہے سردیوں میں, اس سال تو خیر نہیں ہوا الحمدللہ, پچھلے 2-3 سال سموگ کا بہت مسئلہ رہا, اور سموگ کی وجہ سے سردی کے مہینہ ڈیڑھ ایسا ہوتا تھا کہ دھوپ تقریباً نہیں آتی تھی. تو کیسا نحوست محسوس ہوتی تھی نا, کیسا دل گھبراتا تھا, اور دعائیں مانگتے تھے ہم کہ اللہ کب یہ ختم ہوگا. تو غم تھا نا دل پر. اگر 2 دن سورج نظر نہ آئے, اچھا یہ سموگ تو اب کی مصیبت ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو فوگ ہوتی تھی, دھند ہوتی تھی, تو وہ 1-8 ہفتہ سورج نظر نہیں آتا تھا تو دل کیسا پریشان ہوتا تھا. ہاں جلدی سے شکر کرتے تھے. تو سورج زندگی کی علامت ہے, سورج کی حرارت, سورج کی روشنی, اسی پر تو ہماری زندگی گزرتی. یہ ہمارے لیے توانائی کا ذریعہ ہے. اور آج آپ خالی یہ دیکھیں کہ ہم نے ذرا گھروں میں رہنا زیادہ شروع کر دیا ہے, گھر بند ہو گئے ہیں شہروں میں, باہر بیٹھنا کم کر دیا ہے, گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے, گاڑی سے نکل کر جہاں اسکول کالج گئے, تو ہم مسلسل چھتوں کے نیچے ہیں. تو ہر دوسرے بندے کو بڑے شہروں میں وائٹامن ڈی کی کمی. کون دیتا ہے وائٹامن ڈی؟ سورج. اللہ نے اسے ہمارے لیے سورس بنایا ہے. لہٰذا پچھلے دنوں میرے جو بیٹے ہیں ان کو ذرا ہڈیوں وغیرہ میں درد تھا, تو ڈاکٹر پر گئے تو ان کو کہنے لگے کہ اچھا, پھر انہوں نے کہا آپ کی وائٹامن ڈی کم ہے, تو کہنے لگے کہ مجھے کوئی سپلیمنٹ لکھ دیں. تو انہوں نے کہا سپلیمنٹ کیا, جا کے گیم کھیلا کرو 1-1.5 گھنٹہ, دھوپ میں جاؤ نا. انہوں نے کہا تمہاری کوئی عمر ہے سپلیمنٹ کی, یہ نکلا کرو جاؤ. تو اب جاتے ہیں پارک ٹائم نکال کر ہفتے میں 2-3 دفعہ, تو کھیلتے کھولتے ہیں. تو ایک تو کام کرنے سے, بھاگنے دوڑنے سے ہڈیوں میں جان آتی ہے, دوسرا وائٹامن ڈی کھلے میں جائیں گے تو ملے گا نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں جب تک ہماری ماؤں کی زندگی ایسی تھی, ہمارے والدین کی, نوٹ اونلی ہماری مائیں, ابھی بھی آپ دیکھیں وائٹامن ڈی کی زیادہ کمی عورتوں میں ہے, کیونکہ مرد تو پھر جا کے دھوپ پہ سڑتے ہی سڑتے ہیں تھوڑا بہت, تو لہٰذا ان کی پھر کمی پوری ہو جاتی ہے, زیادہ تر عورتوں میں ہے. اور میں دیکھ رہی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کہ پاکستان کی 80% عورتوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. کیوں ہے؟ گھروں میں جو بیٹھی ہوئی شہزادیاں بن کر, نہ چھت پہ جانا ہے, گھر بند ہو گیا, دوسرا کام بھی تو کوئی نہیں نا. یہ نہیں کہ جیسے پہلے دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے تو گھروں کے اندر بھی تھے, تو کپڑے دھوئے, چھت پہ گئے, کپڑے پھیلائے, چھت کی صفائی کی, باہر صحن کی صفائی کی. اب تو ہر کام میڈس کرتی ہیں,
تو ہم تو بالکل ہی سج کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو باہر تو نکلنا ہی نہیں, سورج سے تو ملاقات ہی نہیں ہونی, تو پھر کم از کم ویسے باہر نکل کر گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ دھوپ سیکیں, دھوپ پر بیٹھے, تو اس سے جو ہے انشاءاللہ وائٹامن ڈی کی بہتری آئے گی. تو ہماری جو مائیں تھیں وہ سارے کام کرتی تھیں, بازار پیدل جانا, چھتوں کے اوپر جانا, صفائیاں کرنا, ہاتھوں سے کپڑے چھتوں پہ 2-2 گھنٹے دھونا, صحن صاف کرنا, اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ مرتے وقت تک ان کی ہڈیوں میں جان تھی. ابھی تو یہ حال ہے کہ جی بچہ فرش پر سلپ ہوا, ینگ بچے ہیں 20 سال کے 22 سال کے, ہڈی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹا تو مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لیے ایک خزانہ بنایا ہے, توانائی کا, زندگی کا, حرارت کا, روشنی کا. تو زندگی کی بنیاد ہے جی سورج. تو اللہ فرما رہے ہیں بطور نشانی والشمس, مجھے سورج کی قسم ہے کہ جاؤ دیکھو سورج کو, اسٹڈی کرو, دیکھو کیسا پاور بینک بنایا ہے میں نے تمہارے لیے. بنا سکتے ہو ایسی کوئی چیز؟ وضحاہا, اور اس کی دھوپ, اس کی دھوپ کیسی عظیم چیز ہے, کیسی عظیم روشنی ہے. آج تو ہم اور بہتر جانتے ہیں, سولر انرجی فری مل رہی ہے, فری مل رہی ہے, اور ہم اتنے نکمے ہیں ہم اسے بھی حاصل نہیں کر سکتے. ملک کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں, قوم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی, کہ جو بجلی کا بحران کب سے چل رہا ہے. اگر سولر سسٹم ہی بنائے گئے ہوتے, نہ بڑے بڑے بناتے, چھوٹے چھوٹے بنا لیتے نا, چھوٹے 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 کر کے انویسٹ کرتے جاتے, بہت کچھ ہو سکتا ہے جی دنیا میں, بہت کچھ. ہمارا تو پورا ملک بھرا ہوا ہے, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان, یہ تو بھرے ہوئے ہیں سورج کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کرنا چاہے تو پھر ہے, جنہوں نے رہنا ہوگا وہ کچھ کریں گے نا. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں, ان کو کیا پاکستان کے ساتھ. تو اللہ اس کو بطور نشانی بیان فرما رہے ہیں. والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے آئے. تلا یتلو سے ہے, تلاوت اسی سے پڑھتے ہیں آپ. اس کے پیچھے, ایک کے پیچھے دوسرا. تو چاند جو اس کے بعد آتا ہے, سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں چاند میری ایک عظیم نشانی ہے. اب آپ دیکھیں سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے اور سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس میں رکھی, اور چاند کی روشنی کو اللہ نے کم کر دیا نا اس طریقے سے. ورنہ اگر سورج جیسی روشنی رہتی تو سوتے کیسے, اور اگر چاند نہ ہوتا تو اتنے شدید اندھیرے میں جیتے کیسے. کیونکہ زندگی کو ہر وقت روشنی چاہیے, ہر وقت چاہیے. اس کی صرف وولٹیج کم زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اللہ پاک نے کر دیا, دن میں فل سورج دیا اور رات میں چاند دے دیا. اب چاند کی وجہ سے, اس کی روشنی کی وجہ سے, ایک تو جو ہماری ہڈیاں ہیں, ہمارا جسم ہے, ہماری نباتات ہیں, یہ زندہ رہتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم خوف کا شکار نہیں ہوتے, گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے. اگر پچ ڈارک سیاہی ہوتی, یعنی کہ پورا گہرا اندھیرا ہوتا, کبھی ویسے تو کم ہی ایکسپیرینس آپ نے کیا ہوگا, لیکن ابھی یہ پیچھے بھی جب سے وہ ہوا تھا بریک ڈاؤن, تو ایسی صورتوں میں جب یو پی ایس بھی ختم ہو جاتا ہے اور سب کچھ, تو پھر کیسا اندھیرا ہوتا ہے, پھر دل پہ کیسا خوف آتا ہے نا. اور دل پر خوف آتا ہے, قدرتی امر ہے, اندھیرے سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. تو اگر چاند نہ ہوتا تو رات کیسے گزرتی. تو اللہ نے اسے ہمارے لیے بنا دیا اتنی روشنی, اتنے وولٹیج کا جتنی ہمیں رات کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ایسا ہے ہمارا رب. تو اس عظیم اور رحمان و رحیم رب سے نا امیدی کس بات کی, ابھی بھی کام ہوگا انشاءاللہ, ہوگا جی, ضرور ہوگا. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے. تجلی کا لفظ کرتے ہیں آپ استعمال, تجلیات نبوت پڑھی ہے آپ نے پچھلے سال. تو تجلی کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. اسی سے ہے جلاہا. دن کی قسم ہے جب وہ ظاہر ہو جائے. وہی اللہ وقت کے نظام کی قسم کھا رہے. ٹائم کا جو سائیکل ہے وہ بہت عظیم چیز ہے جی, بہت عظیم چیز ہے. اگر اللہ نے دن رات نہ بنائے ہوتے تو ہماری زندگی ریگولیٹ نہ ہو سکتی, اور دن رات کا سسٹم نہ ہوتا تو نہ مہینے بنتے نہ سال بنتے. تو ٹائم ہم کیسے مینج کرتے,
टाइम मैनेजमेंट का क्या तरीका होता, ये दिन रात के निजाम से ही बना ना। और फिर दिन होता है नॉर्मली तो दुकानें खुलती हैं, काम चलता है, रात होती है लोग सो जाते हैं। अगर अल्लाह ने ये सिस्टम ना बनाया होता तो कोई किसी की ना मानता, हर कोई अपनी करता, जिंदगी ऑर्गेनाइज ही ना हो पाती। तो अल्लाह की निशानियों में से है जी रात दिन। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और रात जब वो ढांप लेती है, गशी से है ना, रात की कसम है जब वो आती है और सब कुछ ढांप लेती है। ऐसा लगता है रात, अगर कभी आप रात को होते हुए देखें, यानी कि शाम के बाद आप बाहर आ जाएं और आप रात को उतरते देखें, तो ऐसा लगता है कि कवर है जो हर चीज के ऊपर फैल रहा है और उस काले कवर में हर चीज छुप रही है। तो रात का अंधेरा बेसिकली सब कुछ ढांप लेता है। वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और उसकी जिसने इसे बनाया। किसने बनाया जी? अल्लाह ने। गौर करो आसमान पर और आसमान की बनावट पर और इसके बनाने वाले की शानो अजमत पर। दुनिया की सबसे बड़ी छत पूरी यूनिवर्स को जिसने घेर रखा है और बगैर किसी एक सतून के खड़ी, तो कैसा अजीम होगा इसका बनाने वाला। वल अर्दी वमा तहाहा, और जमीन की कसम और इसके बिछा देने वाले की कसम। तहा होता है बराबर करना, स्प्रेड करना, तो जमीन को जिसने बिछा दिया, अल्लाह सुब्हाना व तआला की अजीम कारीगरी है ये जो अर्थ है हमारी। आप देखें, हैरान कुन है ना, गोल है, हमारा ग्लोब है ना, गोल है। कहाँ से गोल नजर आता है आपको? हमें तो फ्लैट ही नजर आता है। साइंटिफिकली हम मानते हैं गोल है, लेकिन वैसे तो फ्लैट ही नजर आता है। कैसा अल्लाह ने इसको बनाया है, कैसा बिछाया है, वो ही कर सकता है। हर वक्त रोटेट कर रही है, कभी पता लगा? 2 मिनट झूले में बैठ जाए ना जो स्पीड वाला हो और वो रोटेट कर रहा हो तो सब कुछ घूम जाता है ना। हम नहीं घूमते, घूमता है सारा ही जहां, लेकिन जमीन हर वक्त रोटेट कर रही है, माशाल्लाह, रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेशन के साथ रिवॉल्व भी कर रही है। मगर अल्लाह ने ऐसा बैलेंस बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पैर जमा के खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है उसके सिवा हमें थामने वाला? तो जमीन को बिछाने से मुराद जो अर्थ का सिस्टम है कितना अजीम है। और अगर हम सोचें तो हम किसी ऐसे सिस्टम को लाने पर कादिर नहीं हो पाते, सिर्फ वही रब है जो ऐसा कर सकता, और किया हुआ उसने। तो अल्लाह कहते हैं जमीन को देखो, गौर करो जमीन पर, सोचो। और वक्त के साथ साथ इंसान के बढ़ते हुए इल्म ने बताया कि ये तो हमारी सोच से भी अजीम निजाम है, सोच से भी अजीम निजाम। व नफ्सिम वमा सव्वाहा, और कसम है जान की और उसकी जिसने से दुरुस्त किया। जिंदगी, हयात, इंसान, हर एक फर्द एक नफ्स है, और सिर्फ इंसान नहीं, हर जिंदा चीज, एवरी लिविंग थिंग इज अ नफ्स। तो आप चींटी को देखें, आप मच्छर को देखें, मक्खी को देखें, मेंढक को देखें, झींगर को देखें, हर चीज अपनी जगह एक मुकम्मल मखलूक है, एक मुकम्मल स्पीशीज है। उसकी कितनी खूबियां, किसने उन्हें जिंदा रहने का तरीका सिखा दिया। परिंदों को देखें, कैसे हसीन तरीन परिंदे हैं, कैसे अल्लाह ने उन्हें अक्ल दी है। मेरे एक अजीज हैं तो उन्होंने वो रखे हुए हैं कॉकटेल पैरट्स जो होते हैं, कॉकटेल। तो मैं उनके घर गई तो एक कॉकटेल तो मजे से बैठी हुई, यानी फीमेल थी वो, और दूसरा जो है नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा एक ही रखी है, तो कहने लगी नहीं पेयर है। तो मैंने कहा कहाँ है इसका पेयर? तो वो कहने लगी वो पौधे के पीछे। तो वो बाकायदा ना ऐसे जैसे एंग्री बर्ड, वो बाकायदा ऐसे मुंह बनाकर, तो मैंने ऐसे करके देखा तो वो पीछे हो गया कि इनके मत देखो। मैंने कहा इसको क्या हुआ है? तो कहने लगी कि इसके पर काटे। तो इसका मूड खराब हुआ है कि क्यों काटे। और वो ऐसे नाराज था जैसे बच्चा नाराज होता है, वो बाकायदा गमले के पीछे छुपा हुआ था, और जो है वो ऐसे मैंने देखना चाहा तो वो पीछे हो जाए। तो मैं उसको ये देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ने इसको कितनी समझ दी है। तो वो कहने लगी जी बड़ा मूडी है ये, बड़े मूडी हैं ये दोनों ना। तो मैंने कहा यानी कि अल्लाह की शान है जी, इतना सा दिमाग है, कितना तोते का दिमाग होगा, इतना सा दिमाग है, और उसको इतनी फहम है। एक तो उसको ये पता है कि मेरी मर्जी के बगैर इन्होंने मेरे पर काटे, और दूसरा वो एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई क्यों काटे,
نہیں جانا میں نے اب اندر. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے, وہ مالک ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ عقل دینے والا, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ جو بجریز ہیں تو یہ بہت مشکل سے کہیں سیٹ ہوتے تھے, اتنی سی جان ہے, اتنی سی, ایک انگلی جتنی ان کی لینتھ ہے ہماری, لیکن یہ کہیں آسانی سے سیٹ نہیں ہوتے, بہت مشکل سے کہیں ایڈجسٹ ہوتے. اور بہت شائع پرندے ہیں, یہ میٹ نہیں کرتے ایسی جگہ پر جہاں لوگ آتے جاتے ہوں, اور یہ اپنی نسل بھی نہیں بڑھاتے, یہ انڈے توڑ دیتے ہیں, اور واقعی توڑ دیتے ہیں, یہ توڑ دیتے ہیں, یہ ان کی گرا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی کیا مینٹیلٹی ہے, تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا, میرے میاں کہنے لگے ان کی سوچ سمجھنی ہوگی. میں کہا اب یہی رہ گیا میرے لیے باقی, میں ان کی بھی سائیکالوجی سمجھوں, رہنے تو میں نے رکھنے ہی نہیں, اس سے میں نے کہا مرغیاں بہتر ہے, لگی پھرتی ہیں. اب دیکھیے اتنی سی جان ہے, ایٹیٹیوڈ دیکھیے ان کا, اور اتنا میں نے ان کے ساتھ میں نے وہ روت ہوتا رکھ دیا, تو وہ روت ہوتا آ کر کھانا ڈالا تو پہلے آ کر بیٹھ گیا, تو سارے مل کر اس کی پٹائی کرنے لگے, ہٹا دیا کہ پہلے ہم کھائیں گے. حالانکہ اب دیکھیں وہی بات, اتنی سی جان ہے, کہ انگلی جتنی لینتھ ہے ان کی, مگر سوچ ہے, دماغ ہے, اور ان کو یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی, تو اتحاد کر لیتے ہیں, کر لو ان کا جو کر سکتے. مٹھو اس کا نام تھا, وہ فوت ہو گیا, تو وہ توتا, تو وہ پھر پٹ پٹا کے پیچھے ہو گیا. تو آپ دیکھیں اتنی سی چیز ہے, اس کے اندر بھی سینس ہے, اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ فَهَدَى, ہم نے تخلیق کیا, ہم نے ہدایت دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو درست کیا, یعنی کہ اس کو جینے کا طریقہ سکھایا. آپ دیکھیں چونٹی اتنی چھوٹی سی چیز ہے, اور آپ دیکھیں ان کی کالونیز, یعنی باقاعدہ ان کے غلہ سٹور کرنے کے گودام الگ ہیں, بچوں کو پالنے کے کمرے الگ ہیں, اپنے رہنے کے کمرے الگ ہیں. بندہ سوچ سکتا ہے, ہم ہی کار سے کہتے کیڑی, وہ کیڑی اتنی محنتی ہوتی ہے, وہ کتنا لے جاتی ہے اٹھا کر, اور کہاں روک سکتے ہیں آپ اسے, گرمیاں آنے دیں, انہوں نے ہر چیز میں سے حصہ لے کر جانا. آپ جو چاہے کر لیں, پانی میں رکھو چینی, تو جو چاہے کرو, انہوں نے چینی میں گھسنا ہی گھسنا ہے, نہیں روک سکتے. اور اتنی عقل ان میں, اتنی عقل ماشاءاللہ. شہد کی مکھی کو دیکھیں, کیسی باقاعدہ عقل ہے ان کی, کالونیز ہے ان کی, سسٹم ہے ان کا. اور ایک چھتا آپ کو ملے گا جو ان آرگنائزڈ ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آرگنائز سٹی صرف ہم جیسے لوگ بناتے ہیں, نکمے نہ اہل. لاہور کو بڑھائی جا رہے ہیں, بڑھائی جا رہے ہیں, بڑھائی جا رہے ہیں, اور آرگنائزیشن کوئی ہے نہیں. میں نے آپ سے کئی بار کہا درخت لگایا کریں, ہر مہینے جب گروسری کرتے ہیں تو 1-2 پودے خریدیں اور اپنے اموات کے سالے ثواب کے لیے لگائیں, اپنے ثواب کے لیے لگائیں. لگاتے ہیں تو اور کیوں نہیں لگائے؟ اور باقیوں کو کیا ہوا؟ خزانہ ختم ہوتا ہے آپ کا. لاہور کو سیو کرنے کے لیے کم از کم 1 کروڑ درخت لگنے چاہیے. یہ جو آپ آئے دن بیمار ہوتے ہیں, جو لاہور گرے ہو جاتا ہے سردیوں میں, رہتا گرمیوں میں بھی ہے. گرمیوں میں ہوا چونکہ بہت تیزی کے ساتھ گرم اوپر جاتی ہے, ٹھنڈی نیچے آتی ہے, تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. سردیوں میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو پورا لاہور گرے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو اپنے شہر کو بچانا ہے تو کم از کم 1 کروڑ درخت لگنا چاہیے لاہور میں. تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر آپ لوگ ہر مہینے, جب سے میں کہہ رہی ہوں, ہر مہینے اگر آپ لوگ 2 درخت لگا رہے ہوتے تو اب تک کتنے ہو چکے ہوتے؟ مگر ادھر سے سنتے ہیں, ادھر سے نکالتے ہیں. ملک کی تباہی کی ذمہ دار تو ہم بھی ہیں نا. اگر ہم نے درخت کاٹا نہیں تو لگایا کون سا؟ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ فینسی درخت نہ لائیں, سستے والے پیپل کے پودے لائیں, جو آپ کو اس وقت تو 10-10, 20-20 کا ملتا, 50 کا مل جائے. صدقہ ہے, درخت صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے درخت لگایا, جو اس کے سائے میں بیٹھا, جس نے اس پر سے کھایا, جس پرندے نے اپنا گھونسلہ بنایا, سب کے لیے صدقہ ہے. تو یہ آپ ایک اب مہم سمجھے اس کو, اور لگایا کریں پودے. ہر مہینے 500 روپیہ الگ کریں اور 500 روپے کے پودے خریدیں اور لگائیں. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا.
اگر آپ کریں گے کیئر اچھی بات ہے, نہیں بھی کریں گے تو روڈ سائڈ پہ لگائیں گے نا, تو وہ خود ہی آ کر پانی دیتے, وہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. لگائیں تو صحیح, اور اپنے بچوں میں بھی یہ سینس پیدا کریں, اپنی پاکٹ منی میں سے لگائیں. حکومت نہیں کرے گی تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. ہر کام حکومت نہیں کرتی جی, غلطیاں ہماری بھی ہیں. حکومت ذمہ دار ہے تو ہم بھی ذمہ دار ہیں. یہ جو ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں ان میں گند حکومت نہیں آ کر پھینکنا ہے. ڈسٹ بن خالی ارد گرد گند پھینکا ہوتا ہے, پھر جی حکومت تو ہے نکمی, ہم کون سے اہل ہے؟ کتنی ہی چیزیں ہیں جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. تو درخت ہم خود بھی لگا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر کام حکومت ہی کرے گی, ہم خود بھی لگا سکتے ہیں. تو درخت لگائیں, اور یہ آپ لوگوں کی طرف ضمانت ہے, ہر مہینے جب گروسری کریں آپ 7 درخت لیں, پودے لیں, کو لگائیں. اپنے شہر کو اپنے بچوں کے لیے محفوظ کرنا ہے, کسی کے سر پر کوئی احسان نہیں ہے. لگائیں. کیا ہمارے بچوں نے لاہور میں نہیں رہنا؟ ان کے بچوں نے نہیں رہنا؟ ہم نے لاہور کو صاف نہیں رکھنا؟ ہر چیز دوسروں سے ایکسپیکٹ مت کیا کریں. آؤ اپنے جسم چندے اینٹ پتھر کی طرح, بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. آپ کے گھر میں کوئی گند پڑتا ہو, کوئی چھت جھڑتی ہو, کچھ ہوتا ہو, تو آپ کس انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ کر لیں گے نا. گھر اگر جوائنٹ فیملی ہے, کوئی نہیں کرا رہا, آپ کے کمرے میں مسئلہ ہے, آپ کہیں گے وہ کراتے نہیں کراتے, میں نے تو کرانا ہے, میں تو نہیں سال میں رہ سکتی. تو ملک کا بھی یہی معاملہ ہے. ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بھی تھوڑا سا ہلے جلے. کچھ نہیں ہوتا, زندہ قومیں بڑا کچھ کرتی ہیں, اللہ خیر کر دے گا. ایک بچے کا ایک کام بھی ہے, دیکھیے گا نیٹ پر, پھول والی گلی, لاہور پھول والی گلی. تو وہ لڑکوں نے کیا, اسکول کے بچوں نے, 9th 10th کے اور کچھ فرسٹ ایئر کے 3-4 لڑکوں نے یہ کیا. ان کی گلی میں بہت گند تھا اور مشہور تھا گند والی گلی. کسی سے پوچھو نا گند والی گلی, تو لوگ گائیڈ کرتے تھے فلانی. تو وہ بچوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, یہ پہچان نہیں چاہیے. تو انہوں نے یہ کیا, گند زیادہ تر تھا کہ یعنی کہ جیسے پلاسٹک کی بوٹلز, پلاسٹک کا ہی تو زیادہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ بوٹلز کو کاٹا, فنائل کی بوتلیں انہوں نے کاٹ کے دیواروں پہ لگا, ادھر لگا, اس سے نا پودے لگانے شروع کر دیے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پوری گلی بھر دی ہے, اور وہ ہر طرف پھول پھول پھول. اب جب پھول لگے ہوا تو لوگوں میں بھی تھوڑی حیا آئی, انہوں نے بھی گند اس طرح پھینکنا بند کیا. تو اب اس کا نام پڑ گیا پھول والی گلی. تو وہ ایک یوٹیوبر جو ہے, اس نے جا کر ان کا بچوں کا انٹرویو وغیرہ لیا, تو پوری گلی وہ دکھا رہے تھے ماشاءاللہ. وہ بچوں نے, اور ساری یہ جو ہے نا کچرا کی ہوئی بوٹلز, یعنی کہ جیسے یہ نیسلے کی بوٹلز اور زیادہ تر فنائل کی بوتلیں, تو انہوں نے کاٹ کر, دھو کر, لگا کر, بیچ میں مٹی ڈال, چھوٹے چھوٹے پودے. اور یہ نہیں کہ بڑے کوئی فینسی پودے لگائے ہوئے, عام جو پودے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ کہیں دھنیا لگایا ہوا, کہیں کچھ. تو اب وہ گلی صاف ستھری, اور جب گلی صاف ہوئی تو پھر گھر والوں نے بھی گند پھینکنا, لوگوں نے بھی شرم کی اور بند کر دیا. اور پھر وہ بڑوں نے یہ کیا کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑے بنز لا کر لگائے, وہاں پر نہیں گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہوئے تھے. تو پھر بڑوں نے یہ کیا کہ بڑے بنز لا کر بھی لگائے, اور بندہ بھی ہائر کیا جو کوڑا لے جا کر ڈمپ کر کے آئے, کہ بھئی بچوں نے اتنی محنت کی ہے تو کچھ کریں گے تو ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی, میں اپنے میاں کو دکھا رہی تھی, میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے, وہ بالکل واقعتاً ایسے لگ رہا تھا لندن کی سٹریٹس ایسی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے نا کہ لندن کی سٹریٹ ہے. کہتے ہیں ہاں لگ تو رہا ہے. میں کہا ہے لاہور کی. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساکی سوچ پیدا کرنے کی بات ہے. تو چینج ہم لائیں گے, سارا کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. میں مانتی ہوں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, مگر سارا کچھ نہیں کر سکتی نا, ذرائع بھی نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ ہے بھی نکمی. جب کام والی گورنمنٹ بھی آ جائے گی تو سارا کچھ وہ نہیں کرے گی. آپ کے گھر کے کوڑے نہیں وہ آ کے سمیٹے گی, نہ ہی وہ ہمارے لیے ہر جگہ پر پودے لگائے گی. میں 2016 میں میرا چائنا جانا ہوا, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے نا بچے پھر رہے ہیں. وہاں سردیوں کی چھٹی ہوتی ہے, سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بیجنگ میں ہر طرف اسکول کے بچے جو ہے نا وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے اور وہ پھر رہے ہیں اور پودے لگا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ چائنا میں 5 کروڑ پودے لگانے کی مہم چلی ہے, اور بیجنگ میں 2 کروڑ لگنے ہیں, کیونکہ بیجنگ جو ہے نا وہ صفائی کے اعتبار سے, پولوشن کے اعتبار سے خراب ہو رہا ہے. تو پولوشن روکنے کے لیے گورنمنٹ نے ٹارگٹ دیا ہے اسکولز کو.
تو پھر اسکول کو سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے. تو وہ بچے جو ہیں چھٹیاں ان کو ملی ہیں تو گروپس بنائے گئے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ جا کر پودے دیے ہیں, اسکول والوں نے وہ پودے لگا دیے. تو ہم بھی اپنی یوتھ کو یوز کر سکتے ہیں. حکومت جب تک نہیں آتی کیا ہم ایسے ہی تباہ ہوتے رہیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو خود کر سکتے ہیں, ان کی ہمت بڑھا سکتے ہیں. آپ عید میلاد النبی کے نام پر گلیاں سجوا سکتے ہیں نا اپنے بچوں سے, تو پودے نہیں لگوا سکتے. انہیں آمادہ کریں کہ بیٹے یہ کام کرنا ہے, اور پھر آپ پودے لگوائیں. اور آپ یہ دیکھیں گے, ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جو ہر وقت فلو ہے, ہر دوسرے بندے کو الرجی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو نہیں تھی, اب ہر کسی کو الرجی ہے, کیونکہ لاہور بہت زیادہ پلوٹڈ ہو گیا. دنیا کا نمبر 1 پلوٹڈ سٹی ہے لاہور. تو اگر ہم اس کے پھیپھڑے اچھے کر دیں گے, یعنی کہ ہم درخت لگوا دیں گے, تو ہمارے بچوں میں الرجی ختم ہو جائے گی. تو بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کریں, چھٹیوں میں انہیں کام پر لگائیں. اور یاد رکھیں سب کچھ گورنمنٹ نے نہیں کرنا, کچھ ہم نے آپ نے بھی کرنا ہے. اپنے بچوں کے لیے کر کے جائیں. وہ ایک کہانی ہوا کرتی تھی, پتہ نہیں آپ نے کبھی پڑھی ہے یا نہیں, کہ ایک بوڑھے دادا جی جو ہے نا وہ درخت پودا لگا رہے ہوتے ہیں. تو پودا آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ دادا جی کیا لگا رہے ہو؟ کہنے لگے آم کا پودا. تو کہنے لگے دادا جی کب تک بڑا ہو؟ کہتے 10 سے 12 سال لگیں گے. تو کہنے لگے دادا جی آپ تو بڈھے اب مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے میں تو مر جاؤں گا, پھر اس کا پھل تم کھاؤ گے. تو یہ جو پوتے پوتیاں ہیں کتنی عزیز ہیں ہمیں. تو ہمیں تو شاید نہیں ملے گا ان درختوں کا نفع, لیکن ہمارے پوتے پوتیوں کو ملے گا, صاف ہوا ملے گی. تو ان کے لیے کام کریں, انویسٹ فار دا فیوچر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ رب جس نے پیدا کیا, بنایا, پھر اس نے الہام کر دیا بدی اور تقوی دلوں میں ڈالا اللہ نے. کس کو نہیں پتا سچ بولنا نیکی ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا حیا خوبی ہے اور بے حیائی خامی ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ رشوت لینا بری بات ہے, دیانت داری اچھی چیز ہے. یہ یونیورسل لاز ہیں جی. ہندو ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, بے دین ہو, یہ اچھائی برائی کے یونیورسل لاز ہیں کہ نہیں ہے. ظلم کرنا حرام ہے, ظلم کرنا بری بات ہے, حق مارنا بری بات ہے, گالی دینا برا ہے. یہ یونیورسل لاز ہیں, سب مانتے ہیں, عمل نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے فطرت میں رکھ دیا ہے اچھائی اور برائی. قد افلح من زکاہا, اب کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. کیا ہوتا ہے جی تزکیہ؟ کانٹ چھانٹ. پودا جب ہاں یہ دیکھیں نا, یہ اس پر سے چل گیا ہے. تو جو اپنا تزکیہ نفس کرے گا, یعنی کہ اپنی اصلاح کرے گا, وہ کامیاب ہوگا. ہم میں سے ہر کسی کو زندگی کے ہر لیول پر اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ تو نیک ہو گیا. نہیں, ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی کسی بھی لیول پر نہیں ہو سکتا. ہر درجے پر اصلاح کی ضرورت رہتی ہے. اور جس دن ہم نے یہ سمجھا کہ آئی ایم پرفیکٹ ناؤ, اسی دن ہماری خرابی شروع ہو جائے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, مسلسل اصلاح کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. ہر روز ہمیں اصلاح چاہیے, ہر روز چاہیے, ہر روز چاہیے. لہذا اپنی اصلاح پر توجہ دیتے رہنا, اور ہر عہد میں, زندگی کے ہر وقت میں ہمیں دوسروں کی بات سننی ہی چاہیے. بعض اوقات ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا, دوسرا ہمیں بتا سکتا ہے. تو ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں مومنین. تو جس نے اپنی اصلاح کی, ہم دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اپنی ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں. یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. اپنی خرابی دیکھنی چاہیے. ایک بات یاد رکھیں, سوال ہمارے نامہ عمل کا ہونا ہے, دوسرے کے نہیں ہونا. بہو سے یہ سوال نہیں ہونا کہ ساس کیسی ساس تھی, اور ساس سے یہ سوال نہیں ہونا کہ بہو کیسی بہو تھی. ہر کسی نے اپنے نامہ عمل کا حساب دینا.
تو اپنے معاملات میں فراخ دلی لائیں اور ایک دوسرے پر نرمی کے معاملات رکھیں، سختی نہ کریں، ایک دوسرے کا محاسبہ نہ کریں۔ آپ کو میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں اور ابھی پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں کبھی بھی سخت نہ بنے زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے معاملات میں انہیں نرمی کی توفیق دیتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں، ان کی گفتگو نرم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کے دل نرم کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں پر اللہ سختی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں ان کے افراد کے ساتھ سخت کر دیتے ہیں، وہ ان سے سخت بات کرتے ہیں، ان کے لہجے سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں اگر کسی نے غلط کام بھی کیا ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ساتھی سہیلی یعنی کہ سوتن، رشتہ ہے یہ بھی، آپ کو لگتا بھی ہے کہ غلط ہے، نرمی سے کام لے۔ کتنی بار معاف کرنا ہے غلام کو؟ تو پھر ہمارے تو ارد گرد کے سارے آزاد لوگ ہیں، تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں؟ تم نے کیا تو کیا کیوں؟ چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو۔ ہمیں تو ملازموں پر اتنی سختی کا اختیار نہیں بچتا، کیونکہ غلام کی خطا 70 بار معاف کر دی ہے، تو کتنی خطا کسی نے کر دی ہوگی بھائی؟ کیا کر دیا ہوگا؟ کوئی کھانے کی چیز گرا دی ہوگی، کوئی برتن توڑ دیا ہوگا، کیا گھروں میں کیا کسی نے سونا چاندی کھا جانا، ہماری مرضی کے بغیر کچھ کر لیا ہوگا؟ تو ذرا ایک بار سوچیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کتنا کچھ کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہمارے لیے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جو ہم ڈنڈے پکڑ لیتے کیا تو کیا کیوں؟ مت اتنے سخت بنے۔ یاد رکھیں جس سختی سے آپ اپنے گھر والوں کا محاسبہ کریں گے اسی سختی سے اللہ آپ کا محاسبہ کرے گا۔ یہ اللہ پاک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جیسا اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ ہو ویسا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم سختی سے حساب لوگے اللہ سختی سے حساب لے گا، تم نرمی سے حساب لوگے اللہ نرمی سے حساب لے گا۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اللہ تو پھر ہے ہی قہار اور جبار۔ ہاں آپ نرم ہیں تو وہ غفور و ودود بھی۔ تو ذرا اپنے آپ کو نا تنہائی میں بیٹھ کر چیک کیا کریں، اپنے اوپر نظر رکھیں۔ میں آپ سے بہت بار یہ بات کہتی ہوں، بدترین دن وہ ہے ہم پر جس دن ہماری وجہ سے کوئی بیٹھ کر روئے، پھر چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے وہ میری بہو ہو، چاہے وہ میرا ملازم ہو، چاہے وہ میرا شوہر ہو، چاہے وہ میری سوتن ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر اس کے رونے کی وجہ میں ہوں تو وہ میرا بدقسمت ترین دن ہے، کیونکہ مجھے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا بوجھ ہے جی، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اپنے لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کے معاملات کو ان پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں کہتی ہوں آپ کی ہر بات حق ہے، لیکن جتنا میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے میں نے اتنا ہی اس کو سچ پایا ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین اسلام اس کا ہے، حسین ترین اسلام اس کا ہے جو غیر متعلقہ باتیں چھوڑ دے۔ تو میں نے چھوڑا، جتنا چھوڑا، اوبویسلی کہیں نہ کہیں میں غلطی کرتی ہوں، لیکن جتنا میں نے چھوڑا نا میں سکون میں ہوں، نہ کسی کی غیبت کرنی پڑتی ہے، نہ مجھے سڑن کڑن ہوتی ہے۔ میری بہو کیا لے کر آئی ہے، وائی شوڈ آئی بادر، وائی شوڈ آئی؟ اس کا شوہر اس کو لے کر گیا، جو لے کر دیا لے کر دیا، میں کیوں جا کر اس کی دراز کھول کے چیک کروں؟ میں کیوں اس پر نظر رکھوں؟ میں کیوں چیز چھپاؤں؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے گھر ایک مانگنے والا آتا ہے، ہم چیز نکال کر دے دیتے، کام والی آ کر مانگتی ہم چیز دے دیتے ہیں، ہم جیسے ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے دے دیتے۔ جو گھر کے افراد ہیں ان سے چیزیں باندھ باندھ کر چھپا چھپا کر رکھنے کا کیا مطلب؟ خیر کا پہلا حقدار میرا قریبی ہے، جتنا قریبی رشتہ ہے اور جتنا ساتھ ہے اتنا وہ میری خیر کا حقدار ہے۔ تو کیا فائدہ اگر میرے گھر والوں کو مجھ سے خیر نہیں مل رہی؟ کیا فائدہ؟ مت کریں ایسا۔
آپ اگلے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے, آپ اپنا نامہ اعمال بھاری کر رہے ہیں. حساب دینا پڑے گا بھائی, حساب دینا پڑے گا, اور رزق کی تنگی بھی سہنی پڑے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام قیس کو, گن گن کر مت رکھنا, اللہ بھی گن گن کر دے گا, چھپا چھپا کر مت رکھنا, اللہ بھی سنبھال سنبھال کے رکھے. تو یہ جو گھروں میں رزق کی تنگی بہت دفعہ آتی ہے نا, یہ ہماری دل کی تنگی کی وجہ سے آتی ہے. رزق کھول دے, جتنا کھایا جائے گا اتنا اور آئے گا. آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ اور میرا رزق ہے, کہاں سے میرا رزق کہاں سے آنا ہے؟ رزق تو اللہ کا ہے, اور آپ بھول جاتے ہیں, بار بار بھول جاتے ہیں. والذین ينفقون مما رزقناہم, جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس پر خرچ کرتے ہیں؟ پہلا حق اہل خانہ کا, اہل خانہ کا. اب چاہے وہ رشتہ پسندیدہ ہو نہ پسندیدہ. اور سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ اس رشتہ دار کو دینا جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ بغض رکھتا ہے. تو جو بچہ نافرمان ہے, جو بہو زبان دراز ہے, اس کا حق زیادہ ہے. کیا پتا آپ کے مال دینے سے اس کا دل نرم ہو جائے, ہاؤ ڈو یو نو, ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قیامت کے دن نیکیاں کھائیں گی. بھول جاتے ہیں نا, ہم انسان ہیں, انسان اور نسیان کا مادہ ایک ہی, اسی لیے انسان بہت بھولتا ہے. سفید پہاڑوں جیسی چمکتی نیکیاں لانے والے کی ناکامی کا سبب کیا ہوگا؟ حق مارے ہوں گے. کس کا؟ گھر والوں کا. یہی باتیں لے کر آئے گی. بہو کہے گی گھر میں سامان آتا تھا لاک میں رکھتی تھی میری ساس, اللہ جی بند کر کے رکھتی, چھپا کے رکھتی تھی. میری بہن میرے ساتھ چیز شیئر نہیں کرتی تھی. کہیں ساس بھی کمپلین کرے گی کہ میرا بیٹا کما کر لاتا تھا, بہو مجھے نہیں کھانے کو دیتی تھی. جس نے جس کے حق میں کمپلین کی بھائی, یہ تو ہر کسی کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. رشتے ہماری آزمائش ہیں, رشتے ہماری آزمائش, اور قیامت کے دن ہمارا رشتوں کا حساب ہونا ہے. ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھا کریں, اکیلے میں بیٹھا کریں, اپنے آپ کو چیک کیا کریں, دوسروں کو نہیں. میں نے آپ سے کہا آج سوسائٹی کا مسئلہ یہی ہے, سب دوسروں کے لیے جج ہیں اور اپنے لیے وکیل صفائی نہیں. دوسروں کے وکیل صفائی بنے, ان کے حق میں صفائی پیش کریں, اپنے لیے جج بنے, کہاں کہاں میں غلط ہوں, تبھی جا کر ہم اللہ کے اچھے بندوں کے قریب پہنچ سکیں گے. بننا تو بہت مشکل ہے. رزق اللہ کا ہے, دینے والا وہ ہے, کھلانے والا وہ ہے. کسی کو کوئی ایک نوالا کھلا سکتا ہے؟ نہیں کھلا سکتا. وہ کھلاتا ہے بھائی, اس نے رزق بھیجا ہے. میں کہوں میرے میاں کے پیسوں سے یہ چیز آئی ہے, میں سنبھال کے رکھوں گی, کل کو میرا میاں بے روزگار ہو جائے تو رازق وہ ہے. اور جب رزق آئے اس کو بانٹے. میں نے آپ سے کہا تھا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ جو ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے اور بات ہونے لگی آپس میں, ڈسکشن. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. ابراہیم نخعی کہنے لگے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, اور مل جائے تو شیئر کرتے ہیں. تو رزق کی تنگی اگر آپ پر ہے تو نوٹس کریں, آپ کا ہاتھ تو نہیں تنگ ہو گیا, کسی خاص کے معاملے میں ہو گیا ہوگا. بعض اوقات ہمارا دل کسی سے تنگ ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہمارا ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے. جہاں دل تنگ ہے وہاں ہاتھ اور کھول دیں, کیونکہ یہی سکھایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے لیے بغض ہے اس کو زیادہ دو. دو نفع ہوں گے, ایک ہمارے دل کا بغض جاتا رہے گا, اور دوسرا پاسبلی اگلے کے دل کا بغض بھی جاتا رہے. اور اگر اس کا نہیں جاتا, اس کا معاملہ ہے, مجھے تو اپنا دل صاف کرنا ہے, تو ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے. گر خلقہ یاراں ہو بریشم کی طرح نرم, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایک دوسرے کے لیے ریشم ہے, دشمنوں پر سخت. اللہ نے کہا نا, سورہ کون سی سورہ میں پڑھتے ہیں آپ بتائیں؟ مومن ایک دوسرے پر بہت مہربان ہے اور دشمنوں پر شدید. کس سورہ میں پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی, آپ ان کو دیکھیں گے سجدے کرتے ہوئے, ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. ان کی یہ صفت بیان ہوئی انجیل میں بھی, توریت میں بھی, اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے پر بہت شفیق ہیں اور کفار کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں.
نہیں آل عمران بہت نہیں، اس صورت میں جسے آپ بہت پڑھتے ہیں. نہیں یاسین میں نہیں ہے. مجھے یقین تھا کہ اگلا جواب یاسین آئے گا مگر یاسین میں نہیں ہے. نہیں ساری جو آپ پڑھتے ہیں گنواتے جائیں کوئی تو نکلے گی. 8-10 صورتیں ہیں جو روٹین میں پڑھتے ہیں تو کوئی تو نکلے گی. سورہ فتح جی، سورہ فتح کے آخر میں اللہ کہتے نہیں ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھتے ہو، تم ان کو پہچان لوگے ان کے پیشانیوں سے، اور ان کے یہ جو نشانیاں ہیں یہ توریت اور انجیل میں بیان ہوئی، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے پر بے حد مہربان ہیں اور کفار کے مقابلے میں بہت قوت والے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے پر سخت اور کفار کے مقابلے میں موم. لہٰذا ہمارے ہیرو بھی وہی ہیں، فلم ایکٹرز اور فلم ایکٹریسز. وہ سوچنے کی بات ہے جی. لہٰذا بہت خوبصورت بات ہے، مجھے پسند بھی بہت ہے. ابن قصی جو تھے، امام ابن قصی بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی تو ان کی محفل میں ایک صاحب آ گئی، کلاس میں ان کی ایک صاحب آ گئے تو پڑھ نہیں رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ بیچ میں کہنے لگے کہ کسی صاحب کا اور کسی اور صاحب کا ذکر ہے تو کہنے لگے وہ تو ایسے اور ویسے اور ویسے. تو علامہ ابن قصی نے روکا، کہنے لگے کہ آپ ہند کے محاذ پر گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا روم کے محاذ پر گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ ایران کے، عراق کے محاذ پر کبھی گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں. آپ نے کہا ہند، سندھ، روم، ایران کے کافر تو آپ کے ہاتھ سے بچ گئے، ایک مومن کی عزت آپ کی زبان سے نہیں بچ رہی. تو سوچے اگر کسی انسان کو انسٹال میری آزمائش بنا کر کیا گیا ہے، آزمائشیں بھی تو ہونی ہے نا، اگر میرا ہی ٹیسٹ ہے تو پھر میں اتنی بری فیل ہو جاؤں؟ یہ تو کوئی بات نہیں. مجھے تو پاس ہونا ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ کس نبی کی امت ہے جو صفا پر بیٹھ کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم؟ کن کو کہا؟ جو طائف سے نکلے ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، جبرائیل آئے ہیں، 7 پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں پیس کے رکھ دیتے ہیں ان کو، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تو کیا ان کی اولادیں ایمان لائیں گی. اس نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ، اور دل اتنے تنگ ہیں کہ ذرا کسی نے ہماری مرضی کے خلاف سانس لی تو ہم جابر بن کے تو انہیں سانس لی تو لی کیسے؟ جب ہم اپنے بچوں پر، اپنے گھر کے افراد پر اتنے جابر ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری مرضی کے بغیر سانس لے، تو ہمارے حکمران ہم پر اتنے ہی جابر ہوں گے نا. وہ بھی چاہتے ہیں ہم ان کی مرضی سے سانس. جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم کاٹ رہے ہیں. اور قیامت کے دن اگر اللہ نے بھی ایک ایک بات کا حساب مانگ لیا تو کہاں جائیں گے؟ تو چھوڑ دیں سختی چھوڑ دیں. جنت میں لے جانے والی سب سے آسان چیز کیا ہے حفصہ؟ جس سے پوچھوں وہ جواب دیا کہ جی حفصہ. میں نے تو نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، وہ جواب دے جو حدیث کا ہے. جی نسرین، عرفق، نرمی. اخلاق بھی جنت میں لے جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نامہ اول میں سب سے بھاری چیز ہے اخلاق. نرمی نہیں، مکس نہیں کرنا. حدیث ہے نا، ہم اس کو مکس نہیں کر سکتے. نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز ہے اخلاق حسنہ، اور جنت میں سب سے آسانی سے لے جانے والی چیز ہے نرمی، رفق نرمی. تو اللہ مومنوں پر نرم ہے، شفیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے. ایک نوجوان آتا ہے، کوئی نوجوان آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دے، آپ اس پہ بھی نہیں بھڑکتے. ہمارا بچہ کوئی خالی اپنی بیوی کو باہر لے جائے، یا ہماری کوئی بچی اپنی مرضی کا کوئی کپڑا لے آئے تو ہمیں اس پہ آگ لگ جاتی ہے. کیوں ہے ہم اتنے تنگ دل؟ کیوں ہیں؟ دلوں میں وسعتیں کب آئیں گی؟ ظرف کشادہ کب ہوگا؟ ایک گھر 2 لوگوں کا ہے، 10 لوگوں کا ہے، سب کا برابر کا حق ہے. اس گھر میں ان کو آزادی دے، اتنی آزادی دے جتنا ان کا حق ہے. اور کوئی بھی ریئیکٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھائی، یہ جادو ہے اگر آپ اس پر عمل کریں، اور وہ چیز ہے صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے نا، غصے میں بولتے نہیں تھے، چپ رہتے تھے. غصہ اتر جاتا تھا تو
बात करते थे, रिएक्ट तो करते ही नहीं थे ना। तो मैं आपको अक्सर एक जुमला कहती हूँ, डोंट रिएक्ट रिस्पॉन्ड, कहती हूँ ना, रिएक्शन ना दिया करें, रिस्पॉन्ड किया करें, और रिस्पॉन्ड करने के लिए तहम्मुल जरूरी है। तो ये वजीफा है, ये जादू है, जो दिल चाहे समझ ले। चुप हो जाएं, मत रिएक्ट करें, थोड़ी देर गुजरने दें, दिमाग ठंडा होने दें, पानी पिए, अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़ें, थोड़ा अल्लाह का जिक्र कर लें, बाहर चले जाएं, उस जगह से हट जाएं। जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, दिमाग ठंडा हो जाए, फिर सोचें अगर ये मैं होती तो क्या कर, यानी कि अगर मैं होती, बहू की जगह मैं होती, बहन की जगह मैं होती, बेटी की जगह मैं होती, नॉट ओनली बहू, बेटियों पर बड़े सख्त हैं जी लोग, कोई भी रिश्ता है, मुलाजमा है, उसकी जगह अगर मैं होती और मुझसे ये काम होता, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती अगले से। फिर आप वैसा ही रवैया करें, और आप ये सोचें, एक दफा जरूर रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचें कि अगर मैं अपने रब के सामने खड़ी हूं तो मैं क्या चाहूंगी, क्या चाहेंगे। चलें खफसा से पूछते हैं, क्या चाहेंगे खफसा, जब कल मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जिस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होना है, क्या चाहेंगे आप। बस मुझे पूछे ही ना कुछ, अल्लाह कहे जा खफसा माफ किया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। यानी मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह, सफा पे बैठे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दुश्मन आपके सामने खड़े थे, उन्होंने कहा था अंता करीमुन व आखुन करीमुन व इब्नुन अखुन करीम, तो आपने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तो आप तो हैं ही करीम। तो मैं ये चाहती हूँ कि कयामत के दिन आप कहें ला तसरीब अलैकल यौम, जा तुझे माफ किया। तो फिर इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जैसा तुम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ करते हो, अल्लाह वैसा तुम्हारे साथ करे। तो मुझे दुनिया में ये हौसला पैदा करना होगा कि मैं कहूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ला तसरीब अलैकल यौम, जाओ खत्म मामला, कुछ नहीं कहना। तो अगर ये सिफत पैदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह वकफा बिल्लाही हसीबा, अल्लाह बहुत सख्त हिसाब लेने वाला। तो हाथ हल्का कर लें, जाने दे मामलात को, जो होना है वो हो गया। अगर किसी से कोई बर्तन गिरकर टूट गया, वापस जुड़ जाएगा। और एक दफा ये भी सोचें कि अगर उसकी जगह मेरा कोई प्यारा बच्चा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी नूरुल हुदा हो और उसके हाथ से कोई चीज गिर के टूटे, तो मैं क्या कहूंगी। मैं उसे ये भी नहीं कहूंगी, मैं उसे कहूंगी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, यहां से हट जाओ, जूता पहनो पैर में। मुझे चीज की परवाह नहीं होगी, खा वो कितनी कीमती हो, मुझे फिक्र ये होगी मेरी बेटी को चोट तो नहीं आई। ऐसे ही है ना। तो ये रवैया बहू के लिए, मुलाजमा के लिए, या किसी थर्ड पर्सन के लिए, जो भी है मेरी जिंदगी में, उसके लिए क्यों नहीं जाहिर होता। अगर वैसी मोहब्बत नहीं है तो शफकत पैदा कर ले। मोहब्बत तो जिससे होती है, लेकिन शफकत तो है ना, वैसे शफीक हो जाए ना, क्योंकि हम अल्लाह से शफकत चाहते हैं। मल्ला युरहम ला यरहम, बड़ा बड़ा लिख के घरों में लगाएं, माफ कर दिया करें, छोड़ दिया करें। कोई सता भी रहा है तब भी हुक्म क्या है, नसरीन आप बताएं, कोई तंग कर रहा है, सता रहा है, क्या हुक्म है। वाफू वस्फाहू हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, माफ करो, मामले को नजरअंदाज करो जब तक अल्लाह फैसला नहीं करते। मत फैसले खुद करें, अल्लाह पे छोड़ दें, सब्र करें, माफ कर दें, मोहब्बत करना सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों नरमी अख्तियार करो, जो चीजें तुम्हें नरमी से हासिल हो सकती हैं सख्ती से हासिल नहीं हो सकती। नरमी करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए नर्म हो जाएं, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे। तो अपनी इस्लाह करनी है, अपनी, दूसरों पर डिक्टेटर नहीं बनना, अपनी इस्लाह करनी, अपने पीछे पड़े रहना, दूसरों के पीछे नहीं पड़ना। हम तो हाथ धो के पड़ते हैं एक दूसरे के पीछे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करते, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करते। तो बस एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ना, अपनी कमियां देखें, अपनी खामियां देखें, दूसरों की मत देखें, मत देखें। हैं खामियां इर्द गिर्द सब में है, लेकिन कभी दूसरे की नजर से खुद को देखो। इब्न इंशा कहते हैं, मुझे हंसी आ गई इब्न इंशा के कॉल पर। इब्न इंशा कहते हैं, कव्वे आप कव्वों को पसंद नहीं करते तो फिक्र ना करें, कव्वे भी आपको पसंद नहीं करते। तो बात यही है, हमें दूसरों के ऐब नजर आते हैं, दूसरों को हमारे बहुत ऐब नजर आते हैं। लिहाजा बात यह है,
معاف کر دیا کریں. نرم ہو جائیں بھائی، نرم ہو جائیں. غالب کہتے ہیں روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، مت کہو گر برا کرے کوئی، مت سنو گر برا کرے کوئی. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. تو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، نظر انداز کر دیں. ہم پیش آؤ، ہم مشرب و ہم راز ہے اپنا، غالب کو برا کیوں کہوں، اچھا میرے آگے. ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں. بس ایک بار ریئیکٹ کرنے سے پہلے سوچیں، اگر یہ ریئیکشن مجھ پر ہو، یعنی فور ایگزامپل، ایک ایگزامپل کی بات میں کرتی ہوں. سائمہ ہے، میری ہیلپر ہے، اللہ اس کو زندگی اور برکت دے. اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گری، ٹوٹی، میں جا کر شروع ہو گئی تو انج تو اونج تو فلانی تو ٹمکانی. اب ایک دفعہ میں سوچوں اگر یہ چیز مجھ سے ٹوٹی ہوتی اور میرا کوئی سینئر، میری ساس یا کوئی آ کے مجھے ایسے بے نقد سناتا تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی. وہی اس پر بھی گزری ہے. تو لہٰذا ایک بار سوچیں میں کہاں پر. اور آپ پڑھتے ہیں اللہ کے بندوں کے بارے میں کیا ہے سورہ مومنون میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور ان کی ایک کنیز ان کو وضو کروا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں براس کا برتن تھا. تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا حضرت علی کے سر پہ لگا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے گھور کے دیکھا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، مومن غصہ پی جاتے ہیں. حضرت علی نے کہا میں نے غصہ پی لیا. اس سے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت علی نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا. وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. اب ایک کنیز پر کیا احسان ہو سکتا ہے. حضرت علی نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. ہم اپنے بچوں پر احسان نہیں کر سکتے، غصہ نہیں پی سکتے، تو بھائی پھر پیمانہ بہت چھوٹا ہے. اور میں آپ سے بار بار کہتی ہوں خیر اتنی ملے گی جتنا پانڈا ہوئے گا. اب میں فرض کریں آپ دودھ بانٹ رہی ہیں، میں لینے آئی، اگر میں کپ لاؤں گی تو کپ دودھ لے کر جاؤں گی، گلاس لاؤں گی تو گلاس لے کر جاؤں گی، کولر لاؤں گی تو کولر. آپ تو بانٹ رہی ہیں. تو اللہ تو ہر وقت عنایت فرما رہے ہیں، ہر وقت فضل کر رہے ہیں. اب میرے برتن پر ہے نا، اگر میرا برتن ہی ایک چمچ جتنا ہے تو چمچ جتنا سمائے گا. اگر میں ظرف بڑا کر لوں گی تو اللہ زیادہ دے گا. اور ظرف کی پہچان ہوتی ہے رویے سے. جو خاندانی رئیس ہوں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہاری دولت نہیں ہے. جو ہمارا رویہ ہے نا اس سے پتا چلتا ہے. ہمارے ایک سر تھے لوکے، تو وہ کہا کرتے تھے تم سڑک کے کنارے کھڑے ہو، بارش سے پانی جمع ہوا ہے، گاڑی میں کوئی گزرا، وہ چھینٹے ڈال کر گزر گیا، سمجھ لو نو دولتیا ہے، کم ظرف ہے. اور اگر اسے سپیڈ ہلکی کر لی، تمہیں گندا نہیں کر کے گیا، تو سمجھ لو کہ خاندانی آدمی. تو اگر میرا ظرف ہر وقت یہی ہے اپنے ہی بچوں کے ساتھ، میرا گھر میری چیز، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ جن کا میرے گھر پر پورا حق ہے، اتنا جتنا میرا شوہر، دیور، کوئی بھی جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہر وقت میرا تیرا تم میں چلتا ہے، تو پھر میرا ظرف تو کچھ بھی نہیں. تو پھر جتنا میرا کمزور ظرف ہے اتنا ہی مجھے خیر ملنی. تو مجھے خیر کی وسعت چاہیے تو دینے والے بن جائیں. جو دیں گے پلٹ کر آئے گا. تو تزکیہ نفس میں نے اپنا کرنا ہے بھائی، دوسروں کا نہیں کرنا. پہلے اپنا، پھر دوسروں کو خیر کی بات بتا دے. دوسروں کے معاملے میں ہمارا ذمہ کیا ہے؟ بلاغ مبین، دیٹس آل. تو سیلف چیک اپ کرنا ہے ہر کسی کو. اور پھر ہم دیکھیں گے میں جتنی بہتر ہو جاؤں گی میرے معاملات اتنے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسروں کو ہم نہیں بدل سکتے، ہمارا کام ہی نہیں، وہ اللہ کا کام. ہاں جب میں بدل جاؤں گی تو ہو سکتا ہے میری خاطر اللہ چیزوں کو ٹھیک کر دے. اللہ کہتے ہیں نا
کہ ہم نے زکریا کی خاطر اس کی بیوی کو ٹھیک کر دی. کہتے ہیں نا اللہ, حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی نا, اور اللہ خود کہتے ہیں سورہ مریم میں کہ ہم نے زکریا کی خاطر اس کی بیوی کی اصلاح کو ٹھیک کر دی, فزیکلی ٹھیک کر دی. تو جب ہم بدل جائیں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے ہماروں کو بدل دے گا. اصل میں دعائیں ہیں نا, جب ہم تنگ دل ہیں, ہم غصہ ور ہیں, تو پھر ہم دیتے ہیں بد دعائیں, اور بد دعا تو برائی ہی لائے گی. جب ہم شفیق ہو جاتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں دعائیں, پھر دعائیں تبدیلی لاتی. مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. مومن کو لعنت نہیں کرتا, اجنبی مومن کو لعنت نہیں کرتا, رشتہ دار تو رشتہ دار ہے. تو آپ دیکھیے نا, 2 موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف والوں کے ساتھ تھے. ایک تو جب آپ گئے تھے انہوں نے آپ کو سٹوننگ کی. دوسرا جب مکہ فتح ہو گیا تو طائف والوں نے حملہ کیا, جنگ حنین پیش آئی. حنین کی جنگ کو جیت کر طائف کا محاصرہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. طائف کا محاصرہ کر لیا. اب محاصرہ طول پکڑ گیا, مضبوط شہر تھا طائف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے. ٹھنڈ تھی, دقت ہو رہی تھی, تو محاصرہ اٹھا لیا گیا. تو جب واپس مدینہ جا رہے تھے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے بد دعا کریں. انہوں نے بڑا پریشان کیا. آپ ہنسے, مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے. آپ کم اتنا مسکراتے تھے. آپ نے کہا لوگوں میں تو بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور پھر آپ نے دعا کی, آپ نے کہا اللہ طائف والوں کو برکت دے, اللہ طائف والوں کو ہدایت دے, اللہ طائف والوں کو مجھے پہچاننے کی توفیق دے, اللہ طائف والوں کی نسلوں میں برکت جاری کر دے, ان کے پھلوں میں برکت دے, ان کی نسلوں میں برکت دے, ان کے پانیوں میں برکت دے. اور اسی سال میں طائف والے آئے. ابدیہ لیل جس نے کھڑا ہو کر کہا تھا اگر تو نبی ہے تو تجھ سے بات کرنا خطرناک ہے, اگر تو جھوٹا ہے تو اس لائق نہیں میں تجھ سے بات کروں. یہ کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدیہ لیل. آیا, مسلمان ہوا, پورا طائف مسلمان ہوا, اور آج تک طائف کی نسلوں میں برکت ہے, پھلوں میں برکت ہے, بہترین جگہ ہے طائف. 2 دفعہ آپ کے سامنے آپشن آیا طائف کی بربادی کا, آپ نے ایک بار بد دعا دی. اس نبی کی امتی ہو کر اپنے بچوں کو لانتے, اپنے گھر والوں کو لانتے کرنا. مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پھر زبانوں پر خیر جاری رکھے, جب کوئی ستائے اس کو خیر کی دعا دے, کبھی تو قبول ہوگی, ضرور قبول ہوگی. تو بھائی اپنے آپ کو بدلنا ہے. دنیا کے بدلنے کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنے آپ سے. صرف مجھے خود کو بدلنا ہے, دوسروں کو پیغام دینا ہے, لیکن ڈنڈا مجھے خود پہ رکھنا ہے, ڈنڈا دوسروں کے لیے نہیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے, بہت سوچنے کی بات ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, جب ہم غلطی کرتے ہیں نا, جو قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں, تو پھر بدنامی قرآن کی ہوتی, تو ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی. ہم امبیسیڈر بن جاتے ہیں نا اسلام کے, تو پھر ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو کیوں قتل نہیں کرواتے تھے؟ وجہ بتائی نا, کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیشہ کے لیے سکھا دیا اللہ نے ہمیں کہ جن کا کردار منافقت والا ہے ان کو بھی فاعفوا واصفحوا کے اصول کے تحت لے کر چلو. تو ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھے کردار کو. اگر ہم ہی کم کردار ہوں گے تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ قرآن کی. لوگ کہیں گے, اور کہتے ہیں بڑے ویکھے نے قرآن پڑھنا, کہیں گے نا, تو کون ذمہ دار ہے؟ ہم. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہمیں نہیں کرنا. ہمیں اپنی ذمہ داری کو ہر وقت یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ دعا کیا کریں اللہ سے, اللہ آسانی کرتے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو اتنا زیادہ آپ کے اندر یا میرے اندر بھی اگر آئے possessiveness, میری چیز, میرا گھر, میرے بچے, میرا بیٹا, میرا پوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا شدید محبوب ہے آپ کو. آپ تکاثر میں پڑے ہوئے, عمر کے اس حصے پر بھی آ کر نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ سب اللہ کا. شوہر بھی اللہ نے دیا, اولاد بھی اللہ نے دی,
گھر بھی اللہ نے دیا, چیز بھی اللہ نے دی, سب اس کا ہے. میرا تو سانس بھی میرا نہیں, میں تو خود اپنی نہیں ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب اس کا ہے, اس کی چیز ہے. اگر اس نے کسی کو شریک بنا دیا, بہویں شریک ہی بنتی ہے نا, آ کر اس نے اس نعمت میں کسی کو شریک کر دیا, اس کی نعمت, اس کی مرضی, اس کی چیز. میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. رضیت باللہ ربا, جس کو میرے رب نے شریک بنایا میں قبول کرتی ہوں, کیونکہ میں اپنے رب کے حکم سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربا. سارا فرق یہاں ہے دماغ کے اندر. تو اس کو بدل لیں, اللہ کے بندے بن جائیں, جھکے ہوئے بن جائیں, بانٹنے والے بن جائیں, خیر دینے والے بن جائیں. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے اور جس کے شر سے لوگ خود کو محفوظ سمجھے, اور تم میں برا وہ ہے جس سے لوگ خیر کی توقع نہ رکھیں اور جس کے شر سے لوگ خود کو محفوظ نہ سمجھے. اللہ نہ کرے کہ لوگ مجھ سے ڈریں, اللہ نہ کرے کہ لوگ میرے شر سے خوف کھائیں, وہ دن ہم پہ طلوع نہ ہو. ایک بندہ بھی ہمارے قریبیوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے یہ ڈر ہو یہ کیا کہے گی. یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹیچر آئے گی تو کیا کہے گی, تو پھر مجھ میں خامی ہے. ایک تو نارمل ہوتا ہے نا کہ جیسے سبق یاد نہیں کیا تو آج ڈانٹ پڑ جائے گی, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں میرے مزاج سے, حفصہ از ویری کلوز ٹو می, تو میں حفصہ کی بات ہی کر دوں گی کہ کل حفصہ بہو لاتی ہیں اور ان کی بہو کو ڈر رہتا ہے کہ ابھی حفصہ آنٹی آئیں گی تو مجھے کیا کہیں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہربان خاتون نہیں. تو ہم سب کو خود کو چیک رکھنا چاہیے. لوگوں کو ہم سے ڈرنا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. ایک افسانہ ہے صبح کا بھولا, بڑا خوبصورت افسانہ ہے, کبھی پڑھیے گا. تو اس میں بچہ جو ہے نا اسکول جانے کی بجائے سیر کرنے نکل جاتا ہے, ان کا گھر پہاڑی کے پاس ہوتا ہے. تو وہ شکایت ملتی ہے اسکول سے کہ بچہ اسکول نہیں آ رہا. تو بیوی جو ہے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کو دیکھو یہ نا اسکول نہیں جا رہا 3-4 دن سے. تو باپ نا بچے کے پیچھے جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں چلا جاتا ہے سیر کرنے. تو وہ وہاں جھیل کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے, تو باپ پیچھے سے پہنچتا ہے, تو بچہ پلٹتا ہے تو باپ کو دیکھ اس کا رنگ اڑ جاتا ہے. تو وہاں افسانہ نگار جو ہے نا وہ جملہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے باپ کی فیلنگ, وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ میں اتنا خوفناک ہوں کہ مجھے دیکھ کر میرا ہی بچہ ڈر گیا. تو وہ پھر بچے کے پاس بیٹھ جاتا ہے, اس کو ڈانٹتا نہیں, اس سے باتیں کرتا ہے, اس کے ساتھ ڈے اسپینڈ کرتا ہے. شام کو اب ظاہری بات ہے بیٹا اسکول سے نہیں آتا, شوہر آفس سے لیٹ ہو جاتا ہے, تو بیوی پریشان ہوتی ہے, تو گھر آتا ہے تو بیوی بہت ڈانٹتی ہے دونوں کو. تو بچہ باپ کو کہتا ہے کہ آئندہ میں اسکول بنک نہیں کروں گا, میں روز اسکول جاؤں گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے چہرے اتنے خوفناک ہیں کہ ہمارے اپنے ہم سے ڈرتے ہیں؟ لمحہ فکری میرے لیے, کسی کے لیے نہیں. لہٰذا ہر وہ بندہ جس کو اپر ہینڈ حاصل ہے, اپنے گھر میں ہوں, حفصہ کے گھر میں حفصہ ہیں, نسرین کے گھر میں نسرین ہوں گی, آپا کے گھر میں آپا ہیں, ناہید کے گھر میں ناہید ہیں, مسز یو ریٹائرمنٹ لے چکی ہیں, آپا بھی ریٹائرمنٹ لے چکی ہیں, آپ کے گھر میں آپ. تو ہم سب کے لیے ہر وقت لمحہ فکریہ ہے, انٹل کہ ہم ریٹائرڈ ہو جائیں. تو بھائی ہم سے تو ہر وقت حساب ہونا ہے. تم سب نگران ہو اور تم سے زیر نگرانی افراد کے بارے میں حساب ہونا ہے. اب چاہے وہ زیر نگرانی افراد میرا ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. جب میں امیر بن گئی, قسمت سے ہی صحیح بن تو گئی, اور جو میرے زیر نگرانی آیا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں اسے اچھی نہیں لگتی, لیکن حساب تو مجھ سے ہی ہونا. تو پھر شفقت, رفق, نرمی, وسعت ظرف یہ ضروری ہے جی, ورنہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑنا, میں ماری جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو یہ احتساب رکھیں اپنے اوپر. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے دبا دیا. دسا کہتے ہیں کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر برابر کر کے دبا دینا. کس کو دبایا بھائی؟ تزکیہ کو. جس نے تزکیہ نہیں کیا, خیر کی بات کو دبا دیا اور شر کی بات پر چل پڑا, اندر سے الارم آ رہا ہے سنا ہی نہیں, وہ برباد ہو گیا. اللہم لا تجعلنا منہم.
कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, देख लो कौम समूद ने जुटलाया सरकशी की वजह से। इज़िम बअसा अशकाहा, उठा उनका सबसे बड़ा बदबख्त। फ़क़ाला, उसने कहा लहुम रसूलुल्लाही, कहा उनसे उनके पास जो अल्लाह के रसूल थे। कौन थे जी कौम समूद के पास? स्वालिह अलैहिस्सलाम। नाक़तुल्लाही, ऊँटनी है अल्लाह की, वसुक़ियाहा, और उसका पानी पिलाना जिम्मा है तुम्हारा। फ़क़ज़्ज़बूहु, जुटला दिया उन्होंने। फ़अक़रूहा, टांगे काट डाली उसकी। फ़दमदमा अलैहिम, हलाकत मुसल्लत कर दी अल्लाह ने उन पर, रब्बुहुम, जो रब है उनका, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। फ़सव्वाहा, सबको बराबर कर दिया, मलिया मेट कर दिया। सव्वाहा मुराद है यहाँ पर बराबर, मलिया मेट कर देने से कि अल्लाह, ये वाक़या आप सबको पता है। स्वालिह अलैहिस्सलाम से इन्होंने ऊँटनी मांगी, मोजज़े में ऊँटनी निकली। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम तो इस ऊँटनी को बेयर नहीं करेंगे। ऊँटनी बहुत अज़ीमुश्शान थी, अल्लाह की निशानियों में से थी। जानवर उससे डरते थे, दूर रहते थे, तो पानी पीने नहीं जाते थे, चरागाह में नहीं जाते थे। अब उनके जानवर कमज़ोर पड़ने लगे, अब उनको तकलीफ हुई। और अरब का मुआशरा है ही चरागाहों का मुआशरा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, उनका तो तहजीब और कल्चर ही यही था। लिहाजा उनको बहुत ज्यादा चैलेंज फील हुआ और उन्होंने आकर कहा हजरत स्वाले से कि ये ऊँटनी की वजह से हमारे जानवर भूखों मर जाएंगे। हजरत स्वाले अलैहिस्सलाम ने कहा एक दिन चरागाह और पानी ऊँटनी के लिए, एक दिन तुम्हारे जानवरों के लिए, अगले दिन के लिए भर के रख लो, चारा काट के रख लो, लेकिन ऊँटनी को नुकसान ना पहुंचाना। अगर तुमने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तुम बर्बाद कर दिए जाओगे। अब कुछ अरसा तो इन्होंने सब्र किया, मगर फिर इनकी वो गैरत जागी ना, जाहलाना, तो वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम एक बंदे से बेबस हो जाए, ऊँटनी से बेबस हो जाए। तो इनका जो बड़ा सरदार था, आपने पढ़ा है तफसील से कि इनके 9 बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनमें भी जाहिर है सबसे बड़ा रहा होगा, उससे सबको इकट्ठा किया होगा और उन्होंने फिर अपने अपने जत्थे, जिनके जो पालतू गुंडे थे, उनको इकट्ठा किया और उन्होंने कत्ल करने का प्लान ये बनाया कि हम रात में, शाम में हम शहर से चले जाएंगे, रात में वापस आकर ऊँटनी को मारेंगे, फिर चले जाएंगे और ये लगेगा कि हम शहर में नहीं है। यही प्लान हजरत स्वालेह के लिए भी किया। बाद में पहले ऊँटनी को इस तरह मारा और भाग गए शहर से। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को जब पता चला, और यहूदी रिवायत में आता है, हदीस में तो नहीं आता, हदीस में बाकी डिटेल है, ये वाली बात नहीं है, पता नहीं ये सही है या नहीं, कि ऊँटनी का जो बच्चा था वो बचकर भागा और एक उसी पत्थर पर खड़ा हो गया जिससे निकला था और उसने 3 आवाजें निकाली और फिर वो पत्थर में धंसा दिया गया। तो हजरत स्वालेह को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की मोहलत है, फिर तुम तबाह कर दिए जाओगे। अब इस बात पर उन बेहयाओं ने और सर उठाया, तो ऊँटनी को मारकर हिम्मत बढ़ गई, तो कहने लगे स्वालेह हमें धमकियां देता है, स्वालेह का भी खात्मा करते हैं। तो यही प्लान बनाया कि रात में, शाम, वो जो थे उन्होंने जाहिर है जिस दिन ऊँटनी को शाम को मारा, अगले दिन सारा वाकया पेश आया, तो उससे नेक्स्ट डे उन्होंने ये प्लान किया कि हम शहर से चले जाएंगे उसी तरह और रात में स्वालेह को मार डालेंगे और उसके घर वालों को, और फिर वापस चले जाएंगे। और जब कोई पूछेगा कि तुम लोगों ने मारा, तो हम तो शहर में होंगे नहीं, एलिबाई क्रिएट की ना। तो उन्होंने ये प्लान किया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं कर सके। रात में अजाब आया और पूरी कौम मिट गई। तो अल्लाह बता रहे हैं कि जो फिर मेरे निशानियों का, मेरे शार का एहतराम नहीं करता, मैं उसे माफ नहीं करता। तो अल्लाह के दीन के शार का एहतराम करें। और सबसे बड़ा शार क्या है? खुद मोमिन। मोमिन से बढ़कर अल्लाह की निशानी क्या होगी? शार निशानी को ही कहते हैं ना। तो मोमिन, मोमिन अल्लाह की निशानी। अल्लाह के बंदों पे रहम करें भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें और दर हकीकत अपनी जान पे रहम करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वला यखाफु उक़बाहा, नहीं डरता वो इसके अंजाम से। यानी अल्लाह कहते मैंने उन सबको बर्बाद कर दिया जिनको अंजाम का खौफ नहीं। तो देखें जी, जिससे अंजाम का खौफ है ना, वो फिर सख्ती नहीं करते, वो नर्म मिजाज हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं। लिहाजा आप देखते हैं ना, कई दफा हमने डिस्कस किया कि इमाम मालिक बिन अनस जो है, उनको एक बंदा बुरा भला कहता पीछे लग गया और पीछे चलता आ रहा था, बुरा भला कह रहा था और वो सुन रहे थे। जब अपने मोहल्ले के पास पहुंचे, रुक गए, कहने लगे भाई जो कहना यहीं खड़े होकर कह लो, मेरे मोहल्लेदार वरना तुम्हें मारेंगे। क्या था ये? शफकत थी ना, नरमी थी। किस बात का एहसास था? अल्लाह के सामने जवाबदेही का। मैंने अपना हिसाब देना, उसने अपना हिसाब देना। हजरत हसन बसरी रहमा बैठे पढ़ा रहे थे, एक बंदा आया, बोलने लगा हसन तू यूं तू वो तू फलाना तू ढमकाना। हजरत हसन चुप करके सुनते रहे। जब वो चुप कर गया, हजरत हसन ने कहा अगर ये बुराइयां मुझ में है, अल्लाह मुझ पे रहम करे, नहीं है तो तुझ पे रहम करे, और पढ़ाना शुरू कर दी। खत्म बात। हम हर बात को अपनी ईगो का मसला बना लेते।
کوئی فرق نہیں پڑتا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, مال بانٹ رہے, ایک بندہ اٹھتا کہتا ہے اللہ کے نبی انصاف کرنا, آپ چپ کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے ہیں, ایک دیہاتی آ کے آپ کی چادر اس زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کی گردن پر ریش پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی دے, نہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا مال ہے. اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتا ہے. آپ اسے دیکھ کے مسکراتے اور کہتے ہیں سچ سچ کہہ رہے ہو, نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال, یہ تو اللہ کا مال ہے. اور اسے اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم اخلاق میں, کہاں کھڑے ہیں ہم اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں, ہر وقت. جو بدبخت اٹھتا ہے آپ کی سب سے پیاری بیوی پر الزام لگاتا ہے, آپ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اسی طرح اللہ اس کو معاف کرتا. کیا فرق پڑتا؟ ایسی عظیم ہستی, ایسے پیارے انسان. ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں مجھے مال دیں, آپ دیتے ہیں, اسے کم لگتا ہے تو کہتا ہے کتنے بخیل ہیں آپ, کتنے کنجوس ہیں آپ اسے اور دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ وہ راضی ہو جاتا. کہاں چلے گئے ہیں ہم, کتنا دور ہو گئے ہیں ہم. اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق دے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا, 2 انگلیاں ملائیں کہ یوں میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو اخلاق بہتر کرنے ہوں گے, اخلاق بہتر کرنے ہوں گے. ایک دوسرے پر نرم ہونا ہوگا, ایک دوسرے کے عیب کور کرنے ہوں گے, ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی ہوں گی, ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی, محبت کرنی ہوگی, بہت محبت کرنی ہوگی. اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ, اور اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کس نے کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر میری محبت کا دامن اتنا چھوٹا ہے کہ میرے گھر والوں کو بھی پورا نہیں پڑتا, تو بھائی لمحہ فکریہ تو میرے لیے ہے. کیسے جاؤں گی جنت میں, کیسے جاؤں گی جنت میں؟ کیونکہ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے, اللہ کی قسم, قسم کھائی اللہ کی قسم, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اور اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو اگر میری محبت محدود ہے تو پھر تو مسئلہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کے لیے کہہ دیا نا, تو میں تو اپنے چند لوگوں سے محبت نہیں کر پا رہی اگر, تو پھر میری جنت خطرے میں پڑ گئی نا, میری جنت خطرے میں پڑ گئی. تو اپنی جنت کے حصول کے لیے مجھے محبت کرنی ہے اپنے ارد گرد سب سے, اتنی محبت کرنی ہے, اتنی محبت کرنی ہے کہ میں ان کے دل جیت لوں. تو محبت تو مجھے ہے, سامنے والا میرا محبوب ہے, تو محب محبوب کو راضی کرتا ہے, اس کا نخرہ اٹھاتا ہے. بچوں کو اٹھاتے ہیں نا نخرے, اٹھاتے ہیں نا, کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے محبوب ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے محبوب ہیں, وہ ہم سے عجیب عجیب فرمائشیں کرتے ہیں اور ہم پوری بھی کر دیتے ہیں. اچھے بلے بیٹھے ہیں, گھوڑا بنو, بنتے ہیں. اچھا میری پوتی میرے ساتھ کرتی ہے مریم, دادو بیبی بنو, میں بنتی ہوں. دادو روتی ہوں. کیوں؟ میں بے وقوف ہوں؟ نہیں, وہ اس کی محبت کراتی ہے مجھ سے, میں اسے غمزدہ نہیں کرنا چاہتی. تو اگر مجھے سامنے والے سے ایمان کی وجہ سے محبت ہوگی تو پھر میں اس کی خوشی کے لیے اپنی ایگو کو قربان کر دوں گی. میں اپنی بیٹی کے لیے اپنی ایگو قربان کرتی ہوں نا, میں کبھی تصویریں نہیں لیتی. اب مریم نے سنیپ چیٹ سیکھی ہے, تو دادو آؤ دادو آؤ دادو, تو وہ پھر وہ کبھی وہ این کے لگا کر تصویر بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں, مگر اس وقت پھر میں اسے منع نہیں کرتی, اس کی محبت کے لیے, اس کی محبت کے لیے. تو محبت سب کچھ کراتی ہے جی, محبت سب کچھ کراتی ہے. تو محبت کر لیں, اپنے نبی سے محبت کر لیں, ان کے اخلاق سے محبت کر لیں, ان کے فرمان کو قبول کر لیں. آپ نے پڑھا اللہ پاک نے کیا کہا, تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کو اپنا حکم نہ مان لو اور نبی کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی نہ لاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو محبت کریں, محبت کریں اور پیار کریں, نفرتیں چھوڑ دیں,
غصہ چھوڑ دیں, ناراضگیاں چھوڑ دیں, یہ سب سے پہلے آپ کے اندر کا سارا پوٹینشیل چوس لیں گے. یہ آپ کی ساری ہمت, آپ کا سٹیمنا, آپ کا ظرف ختم کر دیں گے معذرت کے ساتھ. لیکن اگر میں غصہ کرتی رہوں گی, میں نفرت کرتی رہوں گی, میں نیگیٹو رہوں گی, میرے اندر کا پوٹینشیل ختم ہو جائے گا, میری کام کرنے کی پروڈکٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, اور میں ایک کم ظرف تھوڑ دلی انسان بن جاؤں گی. اگر میں محبتیں کرنے لگوں گی, اگر میں معاف کرنے لگوں گی, اگر میں غصہ کرنا چھوڑ دوں گی, پازیٹیو سوچنے لگوں گی, تو سب سے پہلے بات یہ ہوگی میری پوٹینشیل بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہوگی میں پروڈکٹیو بندہ بن جاؤں گی. اور تیسری بات یہ ہوگی میرا ظرف وسیع ہو جائے. تو نفع تو میرا ہے. تو محبت کریں, محبت پائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بس دل کو اس پر قائم کر لیں. یا ودود پڑا کریں اپنے لیے, یا ودود پڑا کریں, اپنے اوپر دم کیا کریں. اللہ ہمارے اندر ود کی محبت پیدا کر دے, یعنی ود جیسی محبت پیدا کر دے. ود کہتے ہیں نا گہری محبت کو. تو اللہ ودود ہے, تو ہماری کیا اوقات ہے جی, ہے نا. تو پھر محبت کرنی ہے, اللہ کی سنت ہے. اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے محبت کرتے ہیں, اور مومن مومنوں سے محبت کرتے ہیں. تو اگر میں محبت نہیں کر پا رہی مومنوں سے, تو پھر میں تو کسی گروپ میں بھی نہیں آئی. رب تو رب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی نہیں کھڑی, مومنوں کی جماعت میں بھی نہیں کھڑی. تو مجھے تو یہ فیصلہ نہیں چاہیے, مجھے تو محبت کرنی ہے. تو اپنے لیے یا ودود پڑا کریں, اپنے اوپر دم کیا کریں. آپ کے اندر سے, میرے اندر سے غصہ کم ہو, محبت بڑھے, اور ہم ایک جان ہو جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مشکل ہے جی, ناممکن نہیں. کوئی سوال, کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ کسی کی بھی؟ چلیں, اللہ ہمیں آسانیاں دینے والا بنائے. موٹا موٹا لکھ لیں کوئی ایک چیز جس کو جو اپیل کرتی ہے. جیسے مجھے یہ بات بہت اپیل کرتی ہے, بہت. اس حدیث کو سمجھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کی, اور میں سمجھتی ہوں چینج آیا بھی. کیونکہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ دیتے ہیں. حضرت معاذ کی حدیث جو میں آپ کو اکثر سناتی ہوں, کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جب مجھے یمن کا حاکم بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی, فبشروا ولا تنفروا فیسروا ولا تعسروا. خوشخبریاں سنانا, نفرتیں مت پیدا کرنا, آسانیاں دینا, مشکلیں مت بانٹنا. تو گھر میں سب سے پہلے آسانیاں دیں. بس یہ مجھے یہ اپیل کرتے ہیں, آپ کو جو اپیل کرتا ہے. تو اللہ رب کریم خیر کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. بس خیر دینے والے بن جائیں. آج آپ بندوں کے ساتھ ہو جائے, لا تثریب علیکم اليوم. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں رکھنا کہ اگلے سے بات کرنا چھوڑ دے, اگلے کو کارنر کر دے. یہ مراد نہیں ہے, یہ بھی مراد نہیں ہے. یہاں پر خیر دینی ہے, اچھا اخلاق دینا ہے, حوصلہ ہمت دینی ہے. تو احسان کا رویہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارنر کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر؟ نہیں, گلے لگایا. اور ان لوگوں کو جو ابھی مسلمان ہوئے, اور کچھ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ابھی, تو ان کو 100 اونٹ دیے, 100 اونٹ دیے. سوچے, یعنی اگر ایک اونٹ 4 لاکھ کا ہو تو 4 کروڑ کا مال دے دیا آپ نے. ایسے ہی تھوڑی صحابہ نے, پھر یہ انصار نے یہ بات کہی تھی, منافقین نے شروع کی, مگر پھر یہ بات ہوئی کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا, اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا. ایسے تھوڑی تھا. ہزار بکریاں ایک بندے کو دی آپ نے جی. اور احسان کا حساب یہ تھا کہ حوازن والوں کے 24,000 افراد تھے. سارا قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن کا سارا, وہ اپنی عورتیں بچے لے کر آئے تھے, بیچ میں تھے, اور ارد گرد گھیرا بنا کے لڑے تھے. تو سب عورتیں بچے جو ہیں وہ قیدی بن گئے, عورتیں بچے بوڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا, اور فدیہ اپنی جیب سے دیا. مسلمانوں کا حق بنتا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بانٹنے کا فیصلہ کیا, مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. جو حلیمہ سعدیہ کی بہن تھی, انہوں نے کہا, بیٹی نہیں بہن, حلیمہ سعدیہ کی بہن, انہوں نے آ کر بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو آزاد کیا. شیما بھی آئیں, 2, یہ ایک ہی جنگ کے 2 واقعات ہیں, اور آپ کی رضائی خالہ بھی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا.
24,000 لوگ تھے, 24,000 غلام بنتے تھے, مگر آپ نے سب کو آزاد کر دیا. پورا بہت بڑا قبیلہ تھا, سب کو آزاد کیا اور اپنے پاس سے فدیہ پے کی. پھر احسان ایسے ہوتے, پھر ایسے ہی تو نہیں حوازن و ثقیف والے مسلمانوں. تو بس جی ظرف بڑا کرنا ہوگا, دل بڑا کرنا ہوگا, احسان کا رویہ رکھنا ہوگا. آج ہم کہیں لا تثریب علیک الیوم, اور قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے کہہ دے جاؤ معاف کیا, لا تثریب علیک الیوم, کچھ نہیں پوچھنا آج میں نے تم سے, تو کتنی خوشی ہوگی نا اس وقت. اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے, آمین. اور اللہ ہمیں آسانیاں دینے والا بنا دے, آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.